اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ہمارے ہر دل عزیز قائد جناب وجاہت مرزا صاحب کو۔ وجاہت مرزا صاحب مہاراشٹر اسمبلی کے ایوان بالا کے رکن ہیں، MLC ہے، ساتھ ہی ساتھ وقف بورڈ مہاراشٹر کے چیئرمین بھی۔ ویلفیئر ایسوسیشن کے زیر اہتمام آج اس تعلیمی کانفرنس میں دلی سے آئے اور جنہوں نے بڑی محنت کی ہے ہمیشہ تعلیمی اعتبار سے، ایسے ڈاکٹر ظفر محمود صاحب، ممبر آف پارلیمنٹ، اور جو ہمیشہ راجیہ سبھا میں اپنی بات اٹھاتے ہیں، ایسے ڈاکٹر فوزیہ خان میڈم جی، دوسرے ممبر آف پارلیمنٹ، اور جو ہمیشہ قوم کی بات اٹھانے کے لیے کسی سے بھی دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ایسے ہمارے بڑے بھائی امتیاز جلیل صاحب، پاریک صاحب، معروف صاحب، ذاکر صاحب، اور سبھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز مہمانان اور یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے دوستوں، بزرگوں اور بہنوں، میں سب سے پہلے تو ویلفیئر ایسوسیشن کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت اچھے جو آج حالات حاضرہ کے حساب سے ضرورت تھی، ایسی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اہتمام کیا گیا، اور ایک بار پھر سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ کانفرنس مولانا آزاد ریسرچ سینٹر میں کی گئی۔ ہمارے ملک کے پہلے ایجوکیشن منسٹر مولانا ابوالکلام آزاد صاحب تھے، تو ان کے نام پہ جو ادارہ بنا ہے اور وہاں سے تعلیمی کانفرنس کی اگر شروعات ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس میں برکتی ہوں گی، ایسا میرا پورا یقین ہے۔ دوستو، آج کا ماحول آپ سب جانتے ہیں، بہت سے مسئلے ہیں، اور ہر مسئلے سے میں بالکل سہمت ہوں کہ خاص طور پہ تعلیمی اعتبار سے ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، آج کے اس تعلیمی مسئلوں کو دیکھ کر ایک شعر یاد آیا کہ در بدر بھٹکتے ہیں عافیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں عافیت نہیں ملتی، شہر تو اپنا ہے شہریت نہیں ملتی۔ اس طرح کا کچھ تعلیمی اعتبار سے اور یہاں ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس میں سے اللہ چاہا یہ آزمائش ہے، اور یہ آزمائش سے ہم کو اچھی طرح سے باہر نکلنا ہے۔ مجھ سے پہلے ڈاکٹر ظفر محمود صاحب نے، فوزیہ میڈم نے بہت اچھی طرح سے ساری باتیں بتائی، اور میں کوشش کروں گا کہ ان باتوں کو ریپیٹ نہ کروں، ایسی میں کوشش کروں گا۔ آرگنائزرز نے مجھے 10 منٹ کا ٹائم دیا ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس سے پہلے میں اپنی بات ختم کروں۔ کچھ باتیں سامنے آئی، جیسا بتایا گیا کہ الپ سنکھیک شیکشنک سنستھا کی پالیسی بنانے کے لیے مہاراشٹر شاسن نے ایک گٹ تیار کیا ہے، اسٹڈی گروپ تیار کیا ہے، جس میں 6 مہینے سے میں بھی ایک ممبر آف اسمبلی ہونے کے ناطے ہوں، اس بار فوزیہ خان میڈم بھی اس میں ابھی انکلوڈ کیے گئے ہیں۔ تو ایک بڑا کنفیوژن ہے، میں آپ کو صاف طور پہ بتانا چاہتا ہوں۔ RTE رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کتنے لوگوں نے پڑھا؟ آپ مجھے ہاتھ اوپر کر کے بتائیے۔ آپ نے پڑھا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ مائنرٹی انسٹیٹیوشن کو لاگو ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا کنفیوژن آپ دور کیجئے۔ اور یہ ابھیاگت جب وہ بنا ہے، وہ GR بھی پڑھیے، وہ GR میں صاف صاف لکھا ہے کہ RTE ایجوکیشن ایکٹ الپ سنکھیک سنستھا کو لاگو نہیں ہے، اس لیے ان کی شیکشنک پالیسی بنانے کے لیے ابھیاس گٹ بنایا گیا ہے۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ بالکل لاگو نہیں ہے۔ آپ یہ بھول جائیے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ مائنرٹی انسٹیٹیوٹ، لیکن بشرط یہ ہے کہ وہ سنستھا مائنرٹی بول کے، ایک تو ریلیجیس یا لنگوسٹک مائنرٹی بول کے رجسٹر ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو آپ مائنرٹی انسٹیٹیوشن کے جو بھی فیسلٹیز ہے، جو بھی آٹونومی دی ہے، اس کو آپ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں
माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्या अभी हो ये रहा है कि हम नए स्कूल डालने का प्रस्ताव डालते, कुछ नए नए सोसाइटी रजिस्टर हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कायदा किया है कि वो संस्था कम से कम 5 साल पुरानी होनी चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आधा नॉन माइनॉरिटी ट्रस्ट को हैंड ओवर ले रहे, चेंज रिपोर्ट में हमारे नाम डाल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि स्टेट नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के सीधे सीधे डायरेक्शन है कि कौन से इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी होना चाहिए, कौन से नहीं होना चाहिए। उसमें सबसे पहली कंडीशन यह है कि जब आपकी संस्था स्थापित की गई, इस्टेब्लिश कर गई, उस वक्त देयर शुड बी मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी। और आपके जो बायलॉज बनाते हैं ना हम लोग, जिसको बायलॉज बोलते हैं, घटना बोलते हैं, उसमें भी उल्लेख होना चाहिए कि आप माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। होता यह है, उनसे सोसाइटी में अपने चेंज रिपोर्ट में नाम दे देते। जब उनकी संस्था की स्थापना हुई तो मुश्किल से 2-4 लोग उसमें मेंबर मुस्लिम रहते हैं, गैर मुस्लिम रहते हैं। तो उसमें आप बिल्कुल मत जाइए। आपको भले 5 साल लगेंगे नई स्कूल हासिल करने के लिए, लेकिन माइनॉरिटी स्टेटस लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपको आर्टिकल 30 के ऑटोनॉमी को हासिल करना है तो आपका ट्रस्ट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बोल के रजिस्टर होना बेहद जरूरी है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि आरटीई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को लागू नहीं है। आर्टिकल 31 में जो प्रोविजन है उसके हिसाब से हमको लागू नहीं होता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपील किया है। और जीआर में भी, जब जीआर का दूसरा पार्ट आया, उसमें पहले पेज पे लिखा है कि दिस शुड नॉट बी अप्लाइड टू माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो ये चीज आप हम सब खास तौर पे मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सी बातें हैं। अभी एक बात और बताना मैं चाहता हूँ आपको कि पिछले अधिवेशन में मेरा एक लक्ष्यवेधी लगा था, कॉलिंग अटेंशन लगा था, ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड ही। तो एक आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना काल के बाद में 4 मई 2020 को एक गवर्नमेंट ने जीआर निकाला था कि कोई भी नए अपॉइंटमेंट, हम चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कोई भी गवर्नमेंट के अनुदानित स्कूल में हो, कर नहीं पाते थे बोल के। तो मैंने वहां पे कॉलिंग अटेंशन किया। उस वक्त के आज भी वो वर्षाताई गायकवाड़ ने वहां पर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बोला था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के जो टीचर और नॉन टीचिंग जो पद है, इसको भर्ती करने की हम परमिशन जल्द दे रहे हैं। आपको इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि ऐसे करीब 26,617 टीचरों के जगह खाली है। करीब 1227 नॉन टीचिंग की जगह महाराष्ट्र में खाली है। और करीब 24% स्कूलों में हेडमास्टर की जगह खाली है उर्दू मीडियम। आपको मैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से आता हूं, तो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में 4 उर्दू स्कूल ऐसे हैं जहां पे एक भी टीचर अभी काम नहीं कर रहा है, एक भी टीचर नहीं है। किसी तो भी गांव के, वो ग्रामीण क्षेत्र में किसी तरह तो भी गांव के इधर उधर के लोग टीचर लाके कर रहे हैं। लेकिन अभी ये प्रस्ताव टीचिंग और नॉन टीचिंग को भरने का प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभाग की तरफ से फाइनेंस की तरफ चला गया है। फाइनेंस के सेक्रेटरी से भी मेरी मुलाकात है, उन्होंने कहा हम जल्द से जल्द इसको रिलीज करने जा रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उन्होंने एक और उसमें गलती निकाली थी कि सिर्फ साइंस और इंग्लिश के हम टीचर भरेंगे, बाकी भरेंगे नहीं, ऐसा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रस्ताव दिया था। लेकिन फिर फाइल एजुकेशन विभाग की तरफ आई, फिर से फाइल एजुकेशन विभाग ने कहा ऐसा हम नहीं कर सकते। कुछ स्कूलों में एक भी उर्दू मीडियम, उर्दू पढ़ाने के लिए, मराठी या लैंग्वेज पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, वहां देना बेहद जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमको समझ के काम करना है। ऑटोनॉमी है और वो ऑटोनॉमी का इस्तेमाल हमको करना है। मैडम ने एक बहुत अच्छी बात बताई, फौजिया मैडम ने, कि हमारे डिवीजन बंद हो रहे हैं संख्या कम होने की वजह से। आपको बताना चाहता हूं मैं, 2013 में औरंगाबाद बेंच ने, हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि जिस तरह से हिली विभाग, जिसे हम डोंगरी कहते हैं, हिली विभाग और एसटी आदिवासी के स्कूलों में 20 अगर बच्चे रहते तो उसका एक सेक्शन माना जाता है। लेकिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का 30 का या बाकी इंस्टीट्यूशन का 30 बच्चे रहते तो माना जाता है। कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि 20 भी बच्चे रहते हैं तो उर्दू स्कूलों का सेक्शन माना जाएगा। ये जजमेंट लेके आप शिक्षण अधिकारी से लड़ो। हम भी कोशिश कर रहे हैं हमारे लेवल पे कि इसका शासन जीआर निकाल ले कि जिस तरह से आपने डोंगरी विभाग के लिए, हिली विभाग के लिए और आदिवासी विभाग के लिए जिस तरह से सहूलत दी है, वही सहूलत
ہم کو اردو اسکولوں کے لیے مائنرٹی انسٹیٹیوشن کے ہونا چاہیے. یہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ایمانداری سے کام کرنے کی کوشش کریں گے. میڈم نے بالکل صحیح بات کہی کہ جس طرح سے ابھی ایس سی سماج کے لیے بارٹی کا ایک سنستھا ہے, آٹونومس انسٹیٹیوشن ہے, او بی سی کے لیے مہاجوتی ہے, اسی طرح سے الپ سنکھیک ایجوکیشن پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, ان کی ویلفیئر اسکیم چلانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسی سنستھا, آٹونومس سنستھا بنائی جائے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ یہاں پہ 2 ممبر آف پارلیمنٹ بھی بیٹھے ہیں, ہم سب مل کے اس کا پورا پاٹ پراوا کریں گے اور اللہ چاہا تو جلد سے جلد اس کو کام کرنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی بات ختم کرنے کے پہلے وقف بورڈ کے کچھ ایشو بہت اچھی طرح سے بتائے گئے, بالکل صحیح ہے. اتنی پراپرٹی ہے وقف بورڈ کے پاس میں, قریب 97,000 ایکڑ. اگر یہ پراپرٹی کا ریونیو اگر آتا ہے نا ایمانداری سے, تو انشاءاللہ مہاراشٹر گورنمنٹ کی پیسے کی بھی ضرورت ہم کو پڑنے والی نہیں. اتنی پراپرٹی ہماری خود کی ہے, لیکن ضرورت ہے اس کو کام کرنے کی. میڈم نے ایک بہت اچھی بات کہی. آپ اگر دیکھیں تو قریب 35-40% پراپرٹی کے اوپر انلیگل پوزیشن ہوا ہے, اور بدقسمتی ایسی ہے کہ اس میں سے 70 سے 80% انلیگل پوزیشن کرنے والے ہماری قوم کے لوگ ہیں. تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے, اگر آپ کے بھی نظروں میں کہیں آتا ہے تو اس کو ہم اپنے تابع میں لیں گے اور یہ کریں گے. امتیاز جلیل صاحب یہاں بیٹھے ہیں, یہاں پہ اورنگ آباد میں 87 ایکڑ زمین پہ ایک انلیگل پوزیشن تھا. خود امتیاز جلیل صاحب وہاں جا کے ادھیکاریوں کو پیچھے رکھ کے پورے بورڈ نے وہاں پہ کام کیا اور اس کو جگہ ہم نے اپنے تابع میں لینے کا کام کیا. اور 16 FIR ہم لوگوں نے کیے ہیں. جس نے بھی انلیگل پوزیشن کیا, ہم نے پورے مہاراشٹر بھر میں 16 FIR کی ہے, جس میں ایڈیشنل کلیکٹر, ڈپٹی کلیکٹر, تحصیلدار یہ رینک کے لوگ ہیں جن کے اوپر FIR کی گئی, اور ہم FIR کر کے زمین واپس تابع میں لینے کا کام ہم نے کیا ہے. بہت سی وقف بورڈ کی دشواریاں ہیں, لیکن ہم اس کو دھیرے دھیرے دور کر رہے ہیں. ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ ہم اتنی بڑی پراپرٹی اور کام کرنے والے 24 سے 25 لوگ تھے, جس میں سے بھی 7 سے 8 لوگ کلاس 4 کے تھے, چپراسی تھے. تو اتنے بڑے پراپرٹی کو سنبھالنا بڑا مشکل کام تھا, لیکن اللہ کا کرم ہے, ہم سب نے محنت کی. ہمارے تمام ممبران نے, خاص طور پہ دونوں ممبر آف پارلیمنٹ نے محنت کی, اور 169 لوگوں کی بھرنے کی پرمیشن ہم کو مہاراشٹر گورنمنٹ نے دی ہے. اب وقف بورڈ پورے فورس کے ساتھ انشاءاللہ کام کرے گا. آپ دیکھیں 20 سال میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ وقف بورڈ میں 11 ممبران اور ایک دم اپنے اپنے فیلڈ میں مہارت رکھنے والے لوگ ممبران اس میں کام کر رہے ہیں. اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وقف بورڈ کے کام میں پوری طرح سے ٹرانسپیرنسی آئیں گی. اور ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ بالکل بہت سے دشواریاں ہیں, کئی پینڈنسی بہت ہے, لیکن اس پینڈنسی کو دور کرنے کے لیے ہماری اب جلد 2 دن کے بعد 2 دن کی میٹنگ ہے, 17 اور 18 تاریخ کو. مسجدوں کے رجسٹریشن کے مسئلے ہو اور کوئی بھی مسئلے ہو, سپیڈ اپ کر کے جلدی سے جلدی اس کو ڈسپوز کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. ایک بات میں اپنے ختم کرنے سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ وقف بورڈ کا رجسٹریشن ابھی تک, جیسا گوندیا یا ناگپور سے کوئی آتا ہے تو اورنگ آباد آنے کو اس کو 700-800 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے. تو ابھی ہم نے آن لائن پورٹل چالو کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ناگپور سے آن لائن یا بیٹھے بیٹھے کونکن کے کسی علاقے سے آن لائن سبمیشن ہو جائے اور اس کو آن لائن رجسٹریشن دینے کے کام کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اس پہ کام چل رہا ہے اور امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کے اوپر اس کے نتیجے بھی ہم کو دیکھنے ملیں گے. شاید مجھے لگتا 10 منٹ ہو گئے ہیں, اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. پھر ایک بار آپ تمام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ نے صحیح کہا, کسی نے کہا کہ یہ ایسی کانفرنس ہر جگہ ہونا چاہیے. میں آپ ہی کیجئے, لیکن پورا ذمہ ہم کو دیجئے. امراوتی اور ناگپور میں پورا خرچ انشاءاللہ ہم اٹھائیں گے. بس آپ اور آپ کے لوگ لے کے آئیے. یہ کانفرنس کو پورے مہاراشٹر بعد ہم کو پرکولیٹ کرنا ہے. بس اتنا ہی کہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آج ہم جب جس مقصد سے بیٹھے, اللہ اس مقصد میں کامیاب کرے. اتنا ہی کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. جے ہند, جے مہاراشٹر. بہت شکریہ ڈاکٹر وجاہت مرزا صاحب. ہم سب بھی دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عزائم میں کامیابی عطا فرمائے. اس کے بعد میں ہمارے شہر کے رکن پارلیمنٹ
ہمارے ہر دل عزیز قائد جناب سید امتیاز جلیل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس محفل کے اندر یہاں پہ العرفان اسکول کے بھی بہت ذمہ داران آئے ہوئے ہیں۔ وجاہت مرزا صاحب، آپ نے یہ بالکل صحیح کہا ہے کہ آج وقف بورڈ کے اندر جتنے بھی ہم ممبرز ہیں، ہم صرف اندر بیٹھ کر میٹنگ نہیں کر رہے ہیں، زمین پہ اتر کر جہاں پر جس کو جو بھاشا سمجھ میں آتی ہے اس بھاشا کا استعمال کرتے ہوئے وقف کی زمین واپس لے رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے نکشتر واڑی کے اندر 16 ایکڑ زمین، میں اکیلا نہیں، وجاہت مرزا صاحب، فوزیہ میڈم، امتیاز جلیل کے ساتھ پورے وقف بورڈ کے ممبرز، ادھیکاری نکشتر واڑی کے اندر 20 گاڑیوں کا قافلہ لے کر گئے اور وہاں پر گاڑے وہاں پر یہ کہ یہ زمین وقف بورڈ کی ہے کر کے، اور وہ زمین ہم نے اپنے قبضے میں لی۔ نارے گاؤں علاقے کے اندر جب وہاں پر ہمارے کو یہ پتا چلا کہ تقریباً 85 ایکڑ زمین وقف کی ہے لیکن اس کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے، ہم وہاں پر گئے اور وہاں پر پولیس کی مدد سے سڑکوں کے ادھیکاریوں کے اوپر دباؤ ڈال کر وہ زمینیں ہم نے واپس لی ہے، اپنے اس پر قبضے میں لی ہے، ہم نے حاصل کی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقف بورڈ کو جان بوجھ کر نہ جانے کتنی سرکاروں نے، ہر ایک نے یہ کوشش کی ہے کہ ہماری زمین ہمارے ہاتھ سے کیسی چھن جائے۔ وقف کے تعلق سے سرکاریں چاہے کسی کی بھی ہو، ہر ایک کی کوشش یہی رہی ہے یہ مسلمانوں کی جائیدادیں مسلمانوں کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ آج 85 ایکڑ زمین ہم نے اگر واپس لیے ہے تو ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آخر اس زمین کے اوپر ہم کریں کیا، کیونکہ وقف بورڈ کے پاس پیسہ نہیں ہے، سرکار پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے میں وجاہت مرزا صاحب آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، ہم کانفرنسز بہت ساری آرگنائز کرتے ہیں، ہم کو اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ اگر العرفان جیسا اسکول یہاں پر اتنی اچھی تعلیم دے رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں ان کے پاس کا جب ایڈمیشن شروع ہوتا ہے تو سر میرے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ کا ایڈمیشن جب شروع ہوتا ہے اتنے سارے پیرنٹس آتے ہیں کہ ہمارے کو چٹھی دے دیجیے گا، کیونکہ آپ ایک کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ اگر ہم کو ہماری اس بیماری کا علاج کرنا ہے تو وجاہت مرزا صاحب ہم کو خود ایسے اسکولوں کے پاس جانا پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا کہ یہ لو وقف کی زمین اور وہاں پر اسکول کھولو تم۔ انہیں ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مجھے معلوم ہے اگر فوزیہ میڈم کا پربھنی کے اندر اسکول ہے جہاں پر اتنی اچھی تعلیم دی جا رہی ہے، ہم نے فوزیہ میڈم کو یہ آفر کرنا چاہیے کہ میڈم آپ نے اپلیکیشن نہیں دیجیے گا، وقف بورڈ آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو کہے گا کہ لیجیے یہ زمین اور وہاں پر ایک اور اسکول آپ شروع کریے گا۔ یہ جب تک ہم نہیں کریں گے ہوگا یہ کہ ہم زمینیں تو ہتھیا لیں گے واپس، لیکن کتنی بار ہم لڑیں گے اور کتنی بار پولیس کا اور سرکار کا اور پرشاسن کا ہم استعمال کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو زمین آپ کو واپس دے دی تھی، لیکن پھر 8 دن کے بعد وہاں پر دوبارہ قبضے شروع ہو جائیں گے۔ تو آج ہم کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، وقت اور حالات کے حساب سے ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کئی سارے ایسے اسکولس ہیں جو میڈم نے بھی آنکڑے بتائے ہیں کہ کتنے اسکولس ہیں کہ جہاں پر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، جہاں پر ہمارے پاس فرنیچر نہیں ہے، جہاں پر ہم نے اسکول کھول دیے ہیں لیکن کمپیوٹرز نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیا ہم یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد ظہر تک ہماری مسجدیں خالی رہتی ہے؟ کیا ہم اس کو اسکول کے اندر تبدیل نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا وہاں پر ہم چھوٹے سے نرسریز نہیں چلا سکتے ہیں؟ کتنی ساری مسجدیں ہیں کہ جہاں پر فجر کے بعد سے ظہر تک ہماری مسجدیں خالی رہتی ہے، ہم لاک لگا دیتے ہیں، لیکن کئی ساری بستیوں کے اندر اگر ہم وہاں پر چھوٹی نرسری اگر ہم بنا دیں، بہت سارے لوگ ہیں جو مفت کے اندر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ پٹھان صاحب جیسے لوگ جو مہانگر پالیکا کے اندر اتنا اچھا کام کیا ہے، آج ایک آرکیٹیکٹ کو کیا ضرورت ہے یونس صاحب کو کہ تعلیم کے اندر ان کو یہ کانفرنس لینے کی؟ کہیں نہ کہیں انہیں بھی یہ درد ستاتا ہے کہ نہیں میں نے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ ہمیں آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی ضرورت پڑے گی، ہمیں کہیں نہ کہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ راستے ہمیں ہی نکالنے پڑیں گے۔ ہم کانفرنسز تو بہت سارے کریں گے، لیکن کانفرنسز کے بعد ہر کانفرنس کے اندر ہم کو بیماری بتائی جائے گی کہ بیماری کیا ہے کر کے، اس کا علاج ہم سب کو مل کر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ مجھے خوشی ہے، ٹھیک ہے سیاسی طور کے اوپر کچھ بھی ہو، آج ہم نے ایک غریب علاقے کے اندر ایک مفت اسکول شروع کرنے کا ہم نے فیصلہ لیا ہے۔ 6 منزلہ انشاءاللہ عمارت 2 سال کے اندر کھڑی کریں گے اور وہاں پر مفت تعلیم دینے کا کام کریں گے۔ اب یہ کمپٹیشن صرف ایک راجنیتک پارٹی کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک راجنیتک پارٹی یہ کہتی ہے کہ 6 منزلہ عمارت میں کھڑی کروں گا اور میں مفت کے اندر تعلیم دوں گا، تو دوسرے نے کھڑے رہ کر یہ کہنا چاہیے کہ میں نے اسے بھاشن ہی نہیں، اگر تو ایک کرتا ہے تو میں 2 اسکول بناؤں گا اور 2 اسکول کے اندر مفت تعلیم دینے کا کام کروں گا کہتے ہیں۔ یہ ایک کمپٹیشن ہمارے بیچ میں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ آج جیسا ہم نے بتایا ہے کہ جس ملک کے اندر آج بھی ہم مسجدوں کے اندر دستیاں پھیلا کر اپنے علماؤں کے لیے ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد، یہ کہیں نہ کہیں ہم بند کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری
صحیح طریقے سے اس کا کمرشل یوٹیلائزیشن اگر ہم کرتے ہیں، کتنا خراب لگتا ہے کہ آپ اپنے مؤذن کے لیے ہے تو دستی پھیلا کر آپ یہ کر رہے ہیں، جبکہ اتنی ساری ہماری جائیدادیں ہیں، وہ جائیدادوں کو ہم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے جب فوزیہ میڈم یہ کہتے ہیں کہ ہم کو پولیٹیکل امپاورمنٹ ہونا چاہیے۔ ناریگاؤں کے کسی مہانگر پالیکا کے اسکول کے اندر آپ جا کر دیکھیے گا، ہزاروں کی تعداد کے اندر بچے وہاں پر پڑھتے ہیں میڈم، ہزاروں کی تعداد کے اندر پورے غریب مسلم بچے وہاں پر پڑھتے ہیں، اور وہاں پر کلاسز کتنے ہیں تو محض 8 سے 9 کلاسز ہے کہ جہاں پر ہزاروں غریب مسلم بچے ناریگاؤں کے وہاں پر پڑھتے ہیں۔ جب ہم نے اسمارٹ سٹی کے لیے ہم نے یہاں پر فنڈ کیا تو میں نے کمشنر کو یہ کہا کہ آپ جائیے اور ناریگاؤں کے اسکول کے اندر کیا صرف وہاں پر غریب بچے پڑھتے ہیں تو ان کو اس طرح سے جانوروں کی طرح ٹھوس کر ہے تو بھرا جائے گا کر کے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آج ناریگاؤں کا اسکول جو بننے جا رہا ہے وہ مہانگر پالیکا کے اورنگ آباد کا سب سے بڑا اسکول ہم ناریگاؤں کے اندر بنانے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ اس لیے کہ جیسا وجاہت صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جس کو جو بھاشا سمجھ میں آتی ہے اس بھاشا کے اندر بات کرنے کی آج ضرورت ہے، جس کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا ہے اس کو اچھے طریقے سے، جس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے اس کو وہی بھاشا کے اندر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے آج صرف یہی نہیں کہنا ہے، آج جب میں بہت سارے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، اس شہر کی مثال ہے، یہاں سے پھلمبری ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، آپ لوگ کتنے لوگ جانتے نہیں ہوگے، ایک سلمان نام کا لڑکا جب UPSC پاس کیا تو اس کو مبارکباد دینے کے لیے میں اسی دن اس کے گاؤں کے اندر پھلمبری گیا۔ دوستوں کبھی جائیے اور جا کر دیکھیے اس کا گھر، بہت دور مجھے اپنی گاڑی کھڑی کرنی پڑی اور پیدل چلتے ہوئے ایک پہاڑ ایک ڈونگر تھا اس کو چڑھ کر اس گاؤں کے اندر جانا پڑا جہاں اس کا گھر تھا۔ وہ لڑکا UPSC پاس کیا، اس کے گھر کی حالت دیکھ کے مجھے خود نہیں یقین ہو رہا تھا کہ ایسے گھر سے ایک ہیرا نکل سکتا ہے۔ آج وہ لڑکا کئی مرتبہ مجھے دلی کے ہوائی اڈے کے اوپر ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آسام کے اندر انکم ٹیکس کمشنر کی حیثیت سے، IRS کی حیثیت سے وہاں پر کام کر رہا ہوں، IRS کا جاب کر رہا ہوں۔ انصار شیخ، تو بہانے کرنے والوں کے لیے بہت سارے بہانے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن اگر محنت کرنے والے ہیں تو ایسے انصار شیخ جیسے لڑکے بھی ہیں، سلمان جیسے لڑکے بھی ہیں، اور بہت سارے ایسے ایگزامپلس ہیں جن کے اندر محنت کرنے کی، جن کے اندر یہ اسٹیبلش کرنے کی، ٹھیک ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں محنت کروں گا اور اپنا پھل حاصل کروں گا۔ جو تکلیفیں میرے والدین نے، میرے گھر والوں نے سہی ہے، میں وہ نہیں بلکہ ایک اپنا الگ راستہ بناؤں گا۔ تو ایسے بہت سارے ایگزامپلس ہیں۔ میں آپ لوگوں سے صرف یہی التجا کرنا چاہوں گا کہ آج جیسا وجاہت صاحب نے کہا ہے کہ بہت سالوں کے بعد وقف بورڈ کے اندر ایک پورا بورڈ تیار ہوا ہے، اور ہم پورے مہاراشٹرا کے اندر بہت سارے لوگوں کے لیے بہت تکلیف بن چکے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وقف بورڈ مطلب ہمارے باپ کی جاگیر ہے، اس کے اندر کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن آج صرف فوزیہ میڈم کا نام آتا ہے تو اچھوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وجاہت مرزا صاحب کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار کچھ نہ کچھ تو وقف بورڈ کے اندر اچھا ہونے والا ہے۔ آپ لوگوں سے ہم صرف دعاؤں کی التجا کرتے رہیے گا، ہمارے لیے صرف دعائیں کرتے رہیے گا، باقی کی لڑائی الحمدللہ ہم لڑتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب امتیاز جلیل صاحب، ہم دل کی گہرائیوں سے رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی طرح کے قائدین اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھیں۔ اس کے بعد ہمارے جو اگلے اسپیکر ہیں وہ جناب مجید پارک صاحب ہیں جو ناگپور سے تشریف لاتے ہیں۔ جناب مجید پارک صاحب عبد الکریم پارک صاحب کے فرزند ہے جو مشہور زمانہ مفسر قرآن اور اسلامک اسکالر تھے۔ اللہ عبد الکریم پارک صاحب کی خوب مغفرت کرے۔ اور جناب مجید پارک صاحب عبد الکریم پارک چیریٹیبل ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہے۔ انہوں نے اپنے والد کی صحبت بافیض سے قرآن پاک کی فہم کا علم حاصل کیا، اور عبد المجید پارک صاحب ممبر فار کمیونل ہارمونی کمیٹی ناگپور یونیورسٹی کے ایک رکن بھی ہے۔ میں بہت عزت و احترام سے جناب مجید پارک صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرآن کا مطلوبہ نظام تعلیم اور ہم اس عنوان کے تحت اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ Respected dignitaries on the dais and all the respected dignitaries of the dais.
آپ لوگوں کے چہروں کی رونق دیکھ کر کے مجھے خوف سا بھی محسوس ہو رہا ہے اور آپ لوگوں پہ رحم بھی آ رہا ہے. اس لیے رحم آ رہا ہے کہ مجھے 40 منٹ کا وقت دے دیا گیا. بہرحال اور آپ لوگوں کے چہروں کو اور پرسنالٹیز کو دیکھ کر کے مجھے ایسا خیال ہو رہا ہے کہ میں اپنے دل کا درد آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں آپ کو ناگوار گزریں، لیکن اسے ضرور آپ اس پہ سوچئے گا. جسٹ ٹو ٹریگر یور کانشیسنیس آئی ایم ٹیلنگ دس. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس سلام کے پیچھے میرا ایک وعدہ بھی ہے کہ آپ لوگ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں گے، میں آپ کی مسجدوں پہ بم نہیں ڈالوں گا اور نہ ہی سوسائڈ بم سے آپ پر حملہ کروں گا. یہ کہنا مجھے اس لیے ضروری لگ رہا ہے کہ مجھے الگ الگ فورم پہ جانا پڑتا ہے، اور امن و امان کی جب بات کوئی مسلمان کرتا ہے تو سب سے بڑا منافق لگتا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ. آج ہم لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں وہ ایک بہت بڑا چیلنج لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ہماری نئی نسل کو کیا دیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نئی نسل میچور ہو جائے. اب میچورٹی کسے کہتے ہیں؟ 18-20 سال کی عمر کی میچورٹی، جبکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے میچورٹی از پرسیویئرنس سویٹنگ آؤٹ اے پروجیکٹ ڈسپائٹ سیٹ بیکس. اب یہ لا آف نیچر ہے کہ اس دنیا میں جب بھی کسی کو کچھ ملتا ہے تو اس کی سکلز اور اس کے ہنر اور اس کی ایٹیکیسی اور اس کے خوبیوں کے اوپر ملتا ہے. اور یہ بھی لا آف نیچر ہے کہ کوئی بھی چیز اگر کسی سے چھن جاتی ہے تو اس کی غلطیوں کا اور لاپرواہیوں کا نتیجہ ہے. اب زندگی کی دوڑ میں ہم جب پیچھے چل رہے ہیں تو ہم اس میں اپنے آپ کو انوسنٹ سمجھتے ہوئے دوسروں پہ اگر الزامات دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر ہم نے ایک بلاسفیم کیا. ہم یہ سوچیں کہ جو ریسورسز اور ریسورسز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کا ہم بہترین استعمال کرتے ہوئے ہم ترقی کر سکتے ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لیتا ہوں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. کہ ہم سوچیں کہ اپارچونیٹیز جو ہمارے پاس کیا ہیں، اوسر کیا ہیں. اگر صبر، پیشنس اور دھیرج سے ہم کام لیتے ہوئے اپنے آپ میں پازیٹیوٹی لائیں تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. اور اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود. انسان کی عادت ہے کہ وہ شکایتیں لے کے بیٹھ جاتا ہے اور مایوسی میں گرفتار ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو گروم کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ایسا گروم کر رہے ہوتے کہ انسان ایک کریٹو گروپ والا بنے. اگر مائنورٹی میں ہو تو وہ کوئی سیٹ بیک والی بات نہیں ہے. اپنے سورسز اینڈ ریسورسز کو وہ ڈسگائز کو بلیسنگ میں تبدیل کرنے کے لیے لا آف نیچر اور فطرت کا جو قانون ہے اس پہ عمل کرے. اس کے لیے 41 نمبر کی سورت شریفہ کی آیت پیش کروں گا، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اس کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ آدمی کسی بھی صورت میں اپنے آپ میں اتنی میچورٹی لائے کہ نیگیٹیوٹی میں مبتلا نہ ہو. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. اب میں آپ کو ایک بات کچھ کہوں، میری اسٹڈی میں جو میں نے پایا، آج ہم ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے نام پر ہمارے پاس کیا چیزیں ملتی ہیں. 3 گھونٹ میں پانی پینا، بیٹھ کر کے پانی پینا، کھڑے رہ کر کے نہیں پینا، اور چند سنتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں مائک میں ہم گلا پھاڑ پھاڑ کے بولتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین سنت تو ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن جو میں نے اپنی اسٹڈی میں پائی وہ میں آپ کو بتاؤں. پروفٹ محمد faced the adversities with the determination to bring the success out of failure. ہجرت کرتے ہوئے انہوں نے کریٹیوٹی کو اپنایا، اور کریٹیوٹی میں انسانی اخلاق اور ہیومن ہارمنی کو سب سے اوپر رکھتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکامی سے کامیابی کو نہیں چھوڑا. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں،
ایک اورینٹلسٹ کے الفاظ ہیں. اب ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ لائبریری کلچر بھی ہمارا ختم ہو گیا. کیا چل رہا ہے بھائی یار؟ کچھ نہیں، ٹائم پاس ہو رہا ہے. ٹائم پاس کہاں پہ ہو رہا ہے؟ تو واٹس ایپ پہ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی گپے بازیاں چل رہی ہیں. اور وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. مجھ سے پہلے ڈاکٹر ظفر محمود صاحب نے کہا تھا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اس پر بات ہو چکی ہے، میں آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا. معزز حضرات، خواتین و حضرات، خواتین بھی یہاں بیٹھی ہیں. انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر اور سن کر وہ اپیل کرتا ہے اس کو اور وہ متاثر ہوتا ہے. اس موقع پر جب سماج ایک خطرناک موڑ پر کھڑا ہوا ہے، ہم ایک اخلاقی نمونے والا رول ادا کر سکتے ہیں، جس کے لیے تعلق سے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. اس کو اپنا سرٹیفکیٹ مت سمجھنا، تمہاری اس سرٹیفکیٹ کے پیچھے شرطیں ہیں کہ تمہاری توحید، تمہارا ایمان، تمہارا ایمانداری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی سنتوں پر عمل، یہ اپنے آپ سوسائٹی پہ اور معاشرے پہ ظاہر ہوں گے تو یہ چیز اپنے آپ دعوت کے لیے ریفلیکشن ہوتے رہے گا. آج دعوت، ایک بات بتائیں آپ، کلک آف اے بٹن سے میں اپنی بات کو پوری دنیا میں نشر کر سکتا ہوں، پوری دنیا میں ایک کلک آف اے بٹن سے. اور وہ کیا جادو تھا کہ 23 برس میں نہ یہ ذرائع، نہ وسائل، نہ فاسٹ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن، نہ فاسٹ موڈ آف کمیونیکیشن، اور آدھی دنیا ایمان کے سائے میں تھی. اور آج اسلام 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے. ہو از ریسپانسبل؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے اخلاق ریسپانسبل ہیں. آج ہم نے تعلیم کی بات تو کی ہے. مجھے جو سبجیکٹ دیا ہے، قرآن کے چھوٹنے کی وجہ سے میرے اخلاق کے کیا حال ہے، میں آپ کو بتاؤں. 57 ملک اس ورلڈ میں لیے بیٹھا ہوں، 57 کنٹریز، مسلم کنٹریز، اور اس کے بعد بھی میرے پاس کوئی ریکگنیشن نہیں ہے. ورلڈ آنیسٹی انڈیکس، ان ملکوں میں جو سر فہرست، کم سے کم یہ 57 ملکوں میں ایک تو ہونا چاہیے. افسوس کی بات ہے ایک بھی نہیں ہے. اور اس ملک کا نام ضرور ہے جس ملک سے لاکھوں لوگ حج اور عمرے کو نہیں جاتے. اس ملک کا نام ضرور ہے جہاں اسلام کے نام پر بڑے بڑے اجتماعات نہیں ہوتے اور بڑی بڑی کانفرنسز اسلام کے نام پر نہیں ہوتے. اس ملک کا نام سر فہرست ہے. اور ہمارا ملک 57 ملک جو ہم لیے ہیں اس میں 160 نمبر پہ ہے. واٹ اے پٹی، واٹ اے پٹی. یہ قرآن شریف نعوذ باللہ یہ ناکافی ثابت ہو رہی ہے ہمارے اخلاق کو ڈیولپ کرنے کے لیے. پچھلے مہینے ہم نے بے شمار دور کیے، بے شمار دور. آپ گنتی نہیں گن سکتے کتنے لوگوں نے، کسی نے 5 دور کیے ہوں گے، کسی نے 3 دور کیے ہوں گے قرآن شریف میں، کسی نے 4 دور کر دیے، واپس اس کو جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا اس کو محراب میں. اب اس پہ 11 مہینوں کے بعد دھول اٹھے گی. یہ جو ظلم کیا ہے نا ہم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ، یہ ظلم. میں آپ کو ایک بات میرے والد صاحب کی کہوں کہ مسلمانوں کی کسی سے ٹھنی نہیں ہے، نہ یہودیوں سے، نہ کسی غیر قوم سے، کسی سے نہیں ٹھنی. مسلمانوں کی اگر ٹھنی ہے تو اللہ سے ٹھن گئی، اللہ سے رشتے سدھار لے گئے. اور قرآن شریف کے علاوہ وہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ایگزیبیشنزم آف ریلیجیوسٹی. تقوی کے مکھوٹے لے کے ہم چل رہے ہیں، تقوی کے مکھوٹے. میں آج آپ کے سامنے بڑا اچھا بھاشن دے رہا ہوں اور آپ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے غور سے مجھے سن رہے ہیں. رات کے 2 بجے کیا بدماشی کرتا ہوں کس کو معلوم. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تیرے سینے کے اندر جو کھچڑی پک رہی ہے نا، جو آئیڈیاز پک رہی ہوں، وہاں سے حساب لوں گا میں. تو کیا ہے اس سے مجھے لینا دینا نہیں ہے. تو کیا نہیں ہے اور کیا بننے کا ڈھونگ کر رہا تھا، میں وہاں سے حساب لوں گا. یہ سمجھنا ضروری ہے. تب ہم اخلاق کی بلندیوں کو چھوئیں گے. یہ کیا جواب، یہ کیا حال ہمارا بن چکا ہے کہ اخلاق کے معاملے میں ہم کوسوں دور ہیں.
فرسٹ کلاس والی گالی سننا ہے تو مسلمان محلے میں چلے جاؤ، فرسٹ کلاس والی گالی. ایک فرسٹ کلاس گالی آپ کو سناؤں. 26 آیتوں کا فتنہ اٹھا تھا رمضان کے پہلے. وسیم رضوی صاحب نام معلوم ہوگا سب کو. کسی کو کہو آپ وسیم رضوی صاحب کا 26 آیتوں کا، تو ایک فرسٹ کلاس والی گالی دے گا. وہ بڑا نالائق آدمی ہے اور یہ، اور فرسٹ کلاس والی گالی، ان پارلیمنٹری گالی دے گا اور بولے گا یہ قرآن شریف پہ اعتراض اٹھایا. میں نے ہاں یار بالکل صحیح کہا آپ نے. وہ 26 آیتوں میں ایک آیت کون سی ہے ذرا بتاتے کیا آپ؟ سر کھجا رہے. 26 آیتوں میں ایک آیت معلوم نہیں، لیکن 52 گالیاں ضرور معلوم ہیں. اس نے تو 26 آیتوں پہ اعتراض اٹھایا، ہم نے پورے 30 پاروں پہ اعتراض اٹھا دیا، 114 صورتوں پہ اعتراض اٹھایا کہ ہم قرآن شریف کھول رہے ہیں، پڑھ کے سمجھ نہیں نا اس کو. ثواب کی لاٹریوں کے بمپر ڈرا سمجھ کے چل رہے ہیں. میں بہت سخت الفاظ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا، مجھے آپ کالر پکڑ کے آپ اسٹیج سے باہر نکال دیں، مجھے کوئی بے عزتی محسوس نہیں ہوگی. لیکن یہ المیہ ہے بہت بڑا، بہت دل کے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں. یہ جوک بنا کے رکھا ہے ہم نے قرآن شریف کے ساتھ. 14 علوم کہاں سے آئے؟ یہ 14 علوم، 14 علوم کے بیریئر ہم نے لگائے. میں آپ کے سامنے ایک گجراتی بچہ کھڑا ہوں، میری جڑیں گجرات کی ہے، مہاراشٹر میں میں پیدا ہوا، ناگپور میں وہاں پلا بڑا ہوں. قرآن شریف کو الحمدللہ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. 200 گھنٹے کا کورس ہے یہ، آسانی سے میں سمجھ رہا ہوں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اس قرآن کو ہم نے آسان بنایا اور تو 14 علوم کی بات کر رہا ہے. ایک لے مین سادے سے مزاج رکھنے والے، سادے سی عقل رکھنے والے سے لے کر کے APJ عبد الکلام تک کی عقل رکھنے والوں کو کے لیے اس میں ہدایت ہے. اس کتاب کو معمولی کتاب سمجھا ہے ہم نے. آج جتنے بھی ہمارے فتنے فسادات ہیں وہ سب قرآن شریف کو چھوڑنے کی وجہ سے. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، الا انہا ستکون فتنہ، کہ آگاہ ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فتنہ اٹھے گا. Immediately حضرت علی then and there responded to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and asked مل مخرج یا رسول اللہ، کہ اس سے نکلنے کا راستہ تو بتائیے. قال کتاب اللہ، ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی کتاب پہ یو ٹرن لے کے واپس آنا ہوگا، نہیں تو مسئلے حل نہیں ہوں گے. ایک ہی راستہ ہے یہ کتاب. اقرا بسم ربک الذی خلق، ہر ایجوکیشن کانفرنس میں ہمیشہ یہی آیت کوٹ کی جاتی ہے، یہی آیت کوٹ کی جاتی ہے ہمیشہ. بہت صحیح ہے یہ آیت، میں اس سے اعتراض نہیں، اس کے باوجود ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ آیت غلط ہے نعوذ باللہ یا ہم غلط ہیں؟ آر وی ریڈی ٹو انٹروسپیکٹ ٹوڈے آر سیلفس؟ جس دن اس امت میں کرٹیسزم کو جذب کرنے کا سلیقہ آ جائے گا اور کرٹیسزم کو وہ پازیٹیو لے گی، دیٹ ول بی دا گولڈن ڈے فار امت، دیٹ ول بی دا گولڈن ڈے. اور یہ میں اپنے دل کے ساتھ درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور ایک بات آپ کو کہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 برس میں معاشرہ تیار کیا، وہ معاشرہ ایسا تیار ہوا، تھینک یو، کہ دنیا رزق کی تلاش میں بھٹک رہی تھی. رزق کی تلاش میں. رزق کیا سمجھتے ہیں ہم؟ روزی روٹی، دوا پانی اور پیٹ بھرنے کی غذا. ایک غذا انٹلیکچوئل ایپیٹائٹ کو بھرنے کی غذا ہوتی ہے، وہ غذا انہوں نے قرآن مجید دیا. اور انفارچونیٹلی ثم انفارچونیٹلی یہ غذا سے ہم محروم ہیں. اینڈ وی آر ناٹ فیسنگ دا سچویشن آف انٹلیکچوئل اسٹیگننسی بٹ رادر وی آر فیسنگ دا سچویشن آف انٹلیکچوئل ڈکلائن. اور یہ فوزیہ میڈم نے بھی کہا کہ انٹرویو لیتے ہیں تو لکھنا نہیں آ رہا، پڑھنا نہیں آ رہا. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اب میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں، سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انہوں نے عبادتوں کے پہلے کہا قولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ، کہ انسانوں کے ساتھ بیسٹ بیہیویئر، بیسٹ برتاؤ کر. یعنی
first become a best variant and best version of a human being, उसके बाद अकीम उस्सलाम. ये सीक्वेंस को हमने पलट दिया, ये सीक्वेंस को हमने पलट दिया. अब एक बात आपको ये कहना, कौमों का जो उरूज और जवाल होता है उसके पीछे जो राइज और डाउनफॉल जो है सोसाइटीज का, वो दुनिया को उस वक्त मालूम, दुनिया को तो मालूम होता है कि क्या वजह है कि कौमों का जो जवाल हुआ है. हम ये देखें कि हम सोसाइटी पर एक लायबिलिटी न बने, सोसाइटी के लिए हम एसेट बनने का काम करें. और वो एसेट हम उस वक्त ही बन सकते हैं जब कुरान मजीद के ऊपर हमारा अमल ऐसा होगा, फ़अम्मा मा यनकउन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, को जो इंसानों के लिए, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है, फायदेमंद होता है, अल्लाह उसको इस्टेब्लिश करते हैं, उसको फाउंडेशन अता करते हैं. आज उखड़ गए हम, 14% 15% की आबादी हमारी उखड़ गई, कहीं वैल्यू नहीं है हमारी, कहीं वैल्यू नहीं है. सिर्फ मसले मसाइल में उलझे पड़े हैं, सिर्फ मसले मसाइल में कि नमाज हमारी ऐसी होगी कि नहीं, नमाज हमारी ये टोपी पहनकर होगी कि नहीं, वो टोपी पहनकर होगी कि नहीं. लेकिन किसी के साथ बदअखलाकी करके उसके सर के ऊपर टोपी पहना दिए तो हमारी नमाज हो जाती. किसी को बेईमानी करके उसके सर पे टोपी पहनाए तो नमाज हो जाती हमारी. एक इक्तिबास पढ़ा था मैंने मद्रास में, कि एक शख्स जो है वो शेख के पास गया और कहा कि हजरत हज करने का इरादा हो रहा है. तो बोले अच्छा, आपने तो कई हज कर लिए, क्या उसकी वो क्या है, वजह क्या है हज को जाने के लिए, व्हाट इज योर मकसद? तो बोले सवाब हासिल करना, सवाब की लॉटरी बम पड़ रहा हूं. तो बोले आप तो कई हज कर चुके हैं, बोले उससे बड़ा सवाब का काम बताऊं? तो बोले हाँ बताइए. बोले किसी यतीम को पढ़ा दीजिए, किसी की झोपड़ी बना दीजिए, किसी की बच्ची की शादी नहीं हो रही उसकी शादी करवा दीजिए, और कोई शख्स अपने जेब में पैसा न होने की वजह से अपनी बीमारी को साथ में लिए घसीट रहा है, उसका कम से कम इलाज करा दीजिए. वो थोड़ी देर सर खुजाते रहे, बोले नहीं हजरत जी, शेख आपका कहना बहुत सही है, लेकिन हज को जाने की ख्वाहिश हो रही. तो बोला ऐसा कहो कि रिलीजियस पिकनिक मनाने की ख्वाहिश हो रही, हवा खोरी की ख्वाहिश हो रही, छुट्टी मनाने का आनंद ले रहे. चलो यार उम्रा मार के आते हैं, सुना है मैंने, खुदा की कसम है, उम्रा मार के आते हैं. क्या बनाया हमने हाल, उम्रा मार के आते हैं. कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये छुपा हुआ है कि उम्रा कर लो, 2 लाख रुपए खर्चा करके और गुनाह धुलवा दो. क्या नऊजुबिल्लाह उम्रे की रिश्वत पहुंचाना चाह रहे हैं हम अल्लाह ताला को? हज और उम्रे की और इबादतों की रिश्वत पहुंचाना चाह रहे हैं. मैं जो सख्त अल्फाज में बात कर रहा हूं, दिल के दर्द के साथ मैं बात कर रहा हूं. आप लोगों जुल्म इन्होंने किया है, 40 मिनट इन्होंने मुझे दिया, मैंने नहीं दिया. अब अल्लाह ताला ने फरमाया हम लोग जो यहां बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं कि हम कंपटीशन में, दौड़ में आए. ठीक है, कंपटीशन हो, लेकिन गैर कौमों से कंपटीशन नहीं हो. दैट विल नॉट बी अ पॉजिटिव कंपटीशन. ये मैं कुरान शरीफ के हवाले से कह रहा हूं. कुरान शरीफ कहता है साबिकू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़ि उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही. कॉम्पीट करो अपने रब की तरफ से मग़फ़िरत और सैल्वेशन हासिल करने के लिए, जिस मग़फ़िरत के पीछे ऐसी ऐसी जन्नतें अल्लाह ने रखी हैं जिसमें कई कई ज़मीन और आसमान समा जाए. और ये वादा अल्लाह ताला का उन लोगों के साथ है जो ईमानदारी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के साथ ईमानदारी से और वफादारी से करते हैं. आखिर में मैं अपनी बात को समेटूंगा. आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, भूख भी लगी और मुझे भी भूख लगी है, मैं अपने आप को क्यों कहूं. तो अपनी स्पीच को मैं थोड़ा सा एक पंच लाइन के लिए कहना चाहूंगा. Don't be a practicing Muslim. I repeat, don't be a practicing Muslim, but practice to become a Muslim. Practice to become a Muslim. हिंदी में भी कह देता हूं कि रवायती और रस्मी मुसलमान मत बनने की कोशिश करो, बल्कि कोशिश ये करो कि अल्लाह के मुस्लिम बनो, रियल मुस्लिम बनो, जिसके लिए हम समझें कि हमारी किताब के सिर्फ 2 पन्ने अल्लाह ताला ने लिखे हैं.
ہماری کتاب کے صرف 2 پنے اللہ نے لکھے ہیں. پہلا پنا ہمارا جنم، دوسرا پنا ہماری موت. ان دونوں پنوں کے بیچ کو ہم ہمارے ٹیلنٹ سے اور اپنے آپ کو دقیانوسیت سے خالی کرتے ہوئے اپنے ہنر سے ایسا بھرنا ہے کہ ہم دنیا کو دینے والے بنے. آپ کے شہر اورنگ آباد کا میں ایک مہمان ہوں اور مہمان ہمیشہ واپسی کا ٹکٹ ساتھ میں لاتا ہے. مہمان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی سب مہمان ہی ہیں اس دنیا کے، میں بھی مہمان ہوں. واپسی کا ٹکٹ سب کے اللہ تعالیٰ نے جیب میں ڈال دیا ہے. وہ اسکریچ کارڈ فرشتہ دیکھے گا، اس کا نمبر آ گیا، اٹھا کے لے کے جائے گا، اپوائنٹمنٹ لے کے نہیں آئے گا. تو ایک روایت ہے، ایک سلسلہ ہے کہ مہمان جب بھی جاتا ہے کسی کے یہاں تو تحفہ پیش کرتا ہے. تو آپ لوگوں کو میں ایک تحفہ پیش کرتا ہوں جو آج سے 1450 برس پہلے کہا گیا، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج بھی اس میں وہ پاور ہے کہ انسان کی سوچ کو بدل دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، احکم السفینۃ فإن البحر عمیق. انسان تو اپنی کشتی کو مضبوط بنا لے، دریا بڑا گہرا ہے. خفف ظہرک فإن العقبۃ کعود. اپنی پیٹھ کو گناہوں کے بوجھ سے ہلکا کر لے، گھاٹی بڑی دشوار ہے. واستکثر الزاد فإن السفر طویل. سامان سفر ساتھ میں لے لے، سفر تیرا بڑا لمبا ہے. اور آخر میں واستخلص بالعمل فإن الناقد بصیر. اپنے عمل میں نیت کو کھری کر لے، پرکھنے والے مالک کی نگاہ بڑی تیز ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس. may God bless all of us. بہت شکریہ جناب مجید پاریک صاحب. آپ نے سب کے لیے ایک ہوم ورک دے دیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو عملی مسلمان بنانا ہے، اپنے معمولات کو مسلمان بنانا ہے. اس کے بعد میں ہمارے آج کے اس پروگرام کے سب سے آخری مقرر جناب ڈاکٹر سید مصباح الدین صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ تعلیم کے میدان میں انفرادی کوشش کے ساتھ اجتماعی کوششیں، وقت کی ضرورت، اس عنوان کے تحت خطاب کرے. جناب ڈاکٹر سید مصباح الدین صاحب حیدرآباد سے تشریف لاتے ہیں. وہ MS ایجوکیشنل اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہے، جس کے تحت کئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز چلائے جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہ ملت فاؤنڈیشن فار ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے کنوینئر بھی ہے. جناب سید مصباح الدین صاحب. سب سے پہلے تو میں ماشاءاللہ یہ جو کانسیپٹ ہے وام ویلفیئر ایسوسیشن فار ریسرچنس آف مائنورٹیز، ویسے سننے میں تو بہت ولولہ والا ورڈ بھی ہے، کانسیپٹ بھی ہے، اور آج کے زمانے میں کوئی ایسے بڑے ورڈ استعمال کرتا نہیں، ڈرتے ہیں لوگ. تو ماشاءاللہ میں ہمت کی بھی داغ دوں گا ہمارے معروف صاحب کی اور جتنے بھی لوگ سے جڑے ہیں کہ بھائی بہت ہمت کے ساتھ اور بہت فکروں کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں بہت کمٹمنٹ کے ساتھ جنہوں نے آگے بڑھا ہے. انشاءاللہ اللہ جو ہے نا ان کی محنتوں کو، ان کے ارادوں کو اور ان کی یہ جو گیدرنگ ہے جیسے آپ لوگوں سب کو جوڑا ہے، جیسے نظر دیکھتا ہوں یہاں پر ماشاءاللہ ہر کوئی مجھے لگتا ہے کہ بھائی کتنے کام والے ہیں، کتنے فکروں کے ساتھ آ کے بیٹھے ہیں، کتنی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جڑنے کو بھی قبول فرمائے اور آگے کے جو مرحلے اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے آسان کرے اور وہ ہمارے سامنے کام کھولتے جائے. جتنا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، جتنی ہم محنت کریں گے، جتنے اسٹیپس آگے لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کئی گنا زیادہ، میں نے سنا ہے 10 گنا زیادہ یا شاید اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف آئیں گے اور ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائیں گے. اب دوسری بات، یہ کانفرنس اورنگ آباد میں ہو رہا ہے. اورنگ آباد کے بارے میں تو میں نے یہاں کے گیٹس کے بارے میں سنا تھا بہت. کتنے گیٹس ہیں یہاں پر؟ 52. مطلب ہر جہاں سے بھی اگر آنا ہے اورنگ آباد کو تو آپ کو گیٹ کے تھرو آنا ہے. بہت مضبوط ہے اورنگ آباد پورا جی، چاروں طرف سے پورا ماشاءاللہ. بہت اسٹریٹجک لوکیشن بھی ہے اس کی جی. حضرت اورنگزیب عالم کے رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ اس کو پسند بھی کرتے تھے، اس کی قدر بھی کرتے تھے، انہی کے نام سے بھی یہ بنا گیا ہے. دوسرا پھر پنچکی کا نام سنا ہے میں نے. تیسرا جو ورلڈ فیمس کیا ہے یہاں کے بارے میں جی؟ ہاں، بی بی کا مقبرہ جی. اور اس کے علاوہ جی پنچکی اور آپ کو پتا نہیں کیا ہے جی؟
ماشاء اللہ جی. آپ جب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کا ذہن کہاں جا رہا ہے؟ پورا یہاں کے مانیومنٹس پہ جا رہا ہے. جی جی. تو یہاں اورنگ آباد کا ایک بہت بڑا جو ہے سنا ایسٹ جو ہے وہ یہاں کے لوگ ہیں. اتنے بڑے بڑے موومنٹس یہاں سے سٹارٹ ہوئے ہیں, چاہے وہ اچھے ہو یا کسی بھی ڈائریکشن کے ہو. جب کام کا ایک ارادہ کر لیتے ہیں اورنگ آباد والے لوگ تو بہت بڑے بڑے کام کر گزرتے ہیں. اگر یہاں کی تھوڑی سی لیگیسی, تھوڑی ہسٹری پڑھیں گے تو بہت بڑے بڑے کام یہاں سے ہوئے ہیں. اگر اورنگ آباد پہ کوئی کام چل گیا تو مطلب یہ پھر کام کبھی پیچھے رکے گا نہیں, کبھی یہ کام رکے گا نہیں, یہ کام انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. اس طرح سے مانتے ہیں لوگ جو اورنگ آباد سے نہیں ہوتے ہیں, اور جو اورنگ آباد میں ان کو شاید اس کا احساس نہیں ہے کہ آپ لوگ کتنے قیمتی ہیں باہر والوں کے لیے. کوئی بھی ہم بڑا کام کرنا چاہتے ہیں نا تو سوچتے ہیں کہ ارے اورنگ آباد میں پہلے بات کر کے دیکھتے ہیں, وہاں کام شروع کرتے ہیں. اس طرح کے ویسے ہونا یہاں پر پیام انسانیت بھی کا ماشاءاللہ بہت اچھا کام چل رہا ہے اس کا یہاں پر. جی میں شاید واحد ہے جو اس کا بہت اچھا کام چل رہا ہے یہاں پر. ویسے بہت سارے, ویسے مطلب شیو سینا بھی یہاں سے اسٹارٹ ہوئی تھی. جی جی ایسے بہت سارے کام ہوئے ہیں اورنگ آباد سے. سوچ لیا کرنا ہے تو وہ کرنا ہی کرنا ہے پھر. تو ماشاءاللہ یہ بھی کام اب یہاں پر ادھر اس کا آغاز ہو رہا ہے یا پھر ادھر سے اس کا یہ عروج ہو رہا ہے, تو پھر انشاءاللہ یہ بھی کام وارم انشاءاللہ یہ بھی بہت آگے بڑھے گا. میں دعا کرتا ہوں. اب وارم آج کا یہ جو پروگرام ہے یہاں کا جس کا جو خصوصی مقصد ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر رہے ہیں. میں نے سنا تھا کہ جب اسرائیل کا, اب آپ بولیں گے یہ کیا بھائی, ابھی شیو سینا کا بات کر رہے تھے, اب اسرائیل کے اوپر آگے اور آپ کھڑے ہو گئے, آپ بات کرو مائنورٹیز کی. نہیں, اسرائیل بھی پہلے مائنورٹیز کے تھرو ہی بنا تھا, اور جہاں سے جو بھی اچھی چیز ملتی ہے, جو سیکھتے ہیں, بھائی حکمت تو مومن کا گمشدہ خزانہ ہے نا, جہاں سے ملے اپنا ہی لینا ہے ہم کو. تو بہت سارا ڈونیشن دنیا بھر سے آیا تھا وہاں کے جو سب سے بڑے ربائی کے پاس میں, ربی کہتے ہیں, ربائی کہتے ہیں اس کو, جو اسرائیل کے جو. اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہم کو دنیا کا سب سے بہترین ہم کو سینیگاگ بنانا ہے اسرائیل میں. اتنا پیسہ آیا. اب بولیے آپ یا میں ہوتے تو کیا کرتے؟ تاج محل بنا دیتے جی, جامع مسجد بنا دیتے, یا ایسی کوئی بہت بڑی عمارت بنا دیتے جو ہزاروں سال دیکھ کر لوگ یاد رکھتے ہیں. نہیں پتا اس نے کیا کیا اس رابعی نے. جی کیا کیا ہوگا اس نے؟ بھائی آپ لوگ انٹلیکچوئل سے سوچنے والے لوگ ہیں یہاں پر. میں یہ ارادے کے ساتھ میں کچھ سیکھ کے جاؤں گا یہاں سے, میں اس ارادے کے ساتھ میں انشاءاللہ وہ میرا ہوگا بھی. جی 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 بے شک. دیکھیں میں نے کہا نا کتنے انٹلیکچوئل لوگ یہاں پر, آپ کو پتا ہے. میں تو صرف یاد دہانی کرا رہا. اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ نہیں, سینیگاگ میں آنے والے لوگ کہاں سے آئیں گے یا رہنے والے لوگ کیسے جئیں گے. بولے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے, بولے کہ پہلے یونیورسٹی بناؤ, پہلے ریسرچ سینٹر بناؤ. جاپان, جرمنی, کیا حالت تھی ان کی ورلڈ وار 2 کے بعد, کیا رہ گیا تھا ان کے اندر سے. اگر ایک بیل بنڈی کے بھر کے کیا کہتے ہیں اس کو, سامان نہیں پیسہ لے جاتے تو ایک روٹی کا ٹکڑا ملتا تھا ورلڈ وار 2 کے بعد جرمنی میں. اتنی بری حالت. پھر آپ دیکھو ٹاپ 5 اکانومیز آف دی ورلڈ میں کون آتے ہیں, وہی جاپان بھی ہے, وہ جرمنی بھی ہے. کیا ہے ریزن؟ سیم ایجوکیشن. اتنا چھوٹا سا ہے فن لینڈ, مطلب میں سمجھتا ہوں اورنگ آباد میں تو بھی زیادہ لوگ ہوں گے فن لینڈ سے مقابلے, لیکن ورلڈ کا سب سے بیسٹ ایجوکیشن کے معاملے بنا ہوا ہے. تو ایجوکیشن دیکھیے, یہ جو کام آپ لوگوں نے فکر سٹارٹ کیا نا, ایجوکیشن ایسی چیز ہے نا, ہم سب کو پتا ہے کتنی امپورٹنٹ ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ بھائی ہم کتنی اس کو امپورٹینس دیتے ہیں, کتنی اس کو پرائیورٹی دیتے ہیں. اور سب سے بڑی جو ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے اکثر وہ ہوتی ہے انفراسٹرکچر, کہ ہم ایجوکیشن کا بہت بڑا اچھا ہے, ایک بڑا سا اسکول بنا دیں, ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر بنا دیں, ایک بہت بڑی عمارت کھڑی کر دیں. آپ کو شاید پتا ہوگا عظیم پریم چند یونیورسٹی کے ایک ریسرچ کے مطابق انہوں نے کم سے کم 1800 سے زیادہ اداروں کا انہوں نے ریسرچ کیا لوگوں نے, اور انہوں نے کہا کہ بھائی دا انفراسٹرکچر آف این انسٹیٹیوشن, دا انفراسٹرکچر آف این انسٹیٹیوشن ڈز ناٹ کنٹریبیوٹ ٹو دا کوالٹی آف دیٹ انسٹیٹیوشن. وہاں کی پڑھائی, وہاں کی ایجوکیشن کی کوالٹی وہاں کے انفراسٹرکچر پہ ڈپینڈ نہیں کرتی. انفراسٹرکچر کیسا ہے, ہائیجین فیکٹر کرتے ہیں, وہ ہو جتنا ہونا ہے اتنا ہونا چاہیے. آپ بہت اچھا بہت بڑا سب کچھ کر دیں گے تو اس سے کوالٹی امپروو ہوگی نہیں, ایسا ضرور نہیں. آپ دیکھیں کتنے کھنڈرات موجود ہیں, کتنے, آپ دیکھیں کتنے سارے کھنڈرات ہیں. یہ سب بڑے بڑے ادارے تھے ایک زمانے میں, بہت بڑا آپ کو انفراسٹرکچر. ہم کو توجہ جو دینی چاہیے وہ ہے
کس پر جی؟ ایک چھوٹا سا اس کے واسطے میں ایک ایگزامپل آپ کو بولتا ہوں. آپ نے فون، کون سا فون ہے آپ کے پاس میں؟ آپ سب کے پاس فون ہوں گے نا جی؟ اینڈرائڈ فون ہے آپ کے پاس میں؟ کیا کیمرہ کیا پکسل ہے اس کا آپ کے فون کا جی بھائی؟ کوئی ویوو فون ہے کسی کے پاس، ریڈمی فون، کیا پکسل کیا ہے کیمرہ کیا؟ کتنا میگا پکسل ہے؟ 60 ماشاء اللہ. فرنٹ کا 12. آپ کوئی بھی لے لیں گے، چاہے آپ ریڈمی لے لو، ویوو لے لو، کوئی بھی فون لے لو، آگے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی اس میں کتنی میموری ہے، اس میں کتنا کیمرہ ہے، کتنے کیمرے کا پکسل ہے، اس کا اسکرین کا کیا پکسل ریزولوشن ہے، سب پتا ہوتا ہے اس کو. وہی اگر آپ یہاں پر کتنے آئی فون یوزرس کتنے ہیں؟ آئی فون والے کو ہے جی، آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ آپ کے فون میں کتنے کیمرے ہیں، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کا ریزولوشن کیا ہے؟ اس کا جو اسکرین ہے، اسکرین کی کوالٹی کیا ہے؟ وہ گوریلا ہے، ایمولیڈ ہے، یا اس کا کتنے پکسلز ہیں وہ پتا ہے آپ کو؟ کیا ریزولوشن ہے؟ کچھ نہیں پتا. نہیں پھر بھی 2 گنا 3 گنا پیسہ دینے تیار رہتے اس کے. اور ایک بار شروع کرتے تو پھر دوسرا کوئی فون استعمال ہی نہیں کرتے. پھر کیوں بھائی؟ پڑھ کے پھکا گیا اس نے کچھ؟ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ سب فون یوز کرتے ہیں نا. کیوں دے رہے ہیں آئی فون والے اتنا پیسہ کیوں دے رہے ہیں؟ بولیے بھائی. میں تو بات کرنے کے لیے آیا ہوں، کچھ سیکھ کے جاؤں گا. کیوں دے رہے ہیں جی؟ ارے کیا بات ہے، ماشاء اللہ. تو بھی آپ نے نہیں پوچھا کہ کتنا ہے اس کا جی. کیوں دیتے ہیں لوگ اتنا پیسہ آئی فون کو؟ برانڈ ویلیو. ٹھیک ہے، اگر برانڈ ویلیو اگر آپ کہتے ہیں، میں ایک بار آئی فون دیا آپ کو، آپ نے خرید لیا، اور اس کا جو آپ نے برانڈنگ کی اس کی وہ اس طرح سے نکلا، تو کیا نیکسٹ ٹائم لیں گے آپ؟ نہیں لیں گے نا. ارے نہیں، برانڈ ویلیو ہے بھائی، سب سے بیسٹ فون ہے، اسٹیٹس سمبل ہے بھائی آئی فون رکھنا، کیونکہ بار بار لیتے جائیں گے، کام نہیں کر رہا، بیکار ہے، اٹک جا رہا، ہینگ ہو جا رہا، پھر لیتے آپ لوگ نہیں لیتے آبویسلی. تو آپ نے کیا کہا؟ کوالٹی آپ نے کہا. تو کیا دوسرے فون میں کوالٹی نہیں ہے؟ دوسرے فون میں تو میں سمجھتا ہوں اور زیادہ اچھی چیزیں. پھر دا ڈفرنس بٹوین آئی فون اینڈ مینی ادر فونس، I'll not tell you every other phone, many other phones, is that iPhone focuses on experience. It doesn't really matter how many cameras, memory, size, blah blah, it doesn't matter. وہ کیا کہتا ہے؟ آپ آئی فون کو نہیں دیکھتے، آئی فون آپ کو دیکھتا ہے. آپ کیسا یوز کرتے ہیں، کیا کہاں دیکھتے ہیں، کیسے پکڑتے ہیں، آپ کے ایوریج ہاتھ کا سائز کیا، انگوٹھا کہاں تک جاتا ہے، کیسے کلک کریں گے، وہ آن آف کا وہ جو ہے نا میموری وائبریٹ کا بٹن، آج تک بھی اس نے وائبریٹ کا بٹن چینج نہیں کیا اس نے. کیوں؟ بیکاز دیٹ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ فیچر. ایک دم لوگوں کو بند کرنا پڑتا ہے، ڈھونڈ کے نکال کر بند کرنے میں مشکل ہوتی ہے. اتنا باریکی سے یوزر ایکسپیرینس کو اسٹڈی کرتا ہے کہ وہ جو ہے نا کوالٹی، انفیکٹ میں کہوں گا کہ ایکسلنس حاصل کر پاتا ہے. There is a difference between quality and excellence. Inshallah we will get there. تو کیا مطلب دوسرے فونوں میں نہیں ہوتا ہے سب؟ مسئلہ کیا ہے نا، دیکھیے یہ جو فون ہے اسی طرح سے ہمارے ادارے بھی ہیں. یہاں پر ایک بلڈنگ ہے، یہاں بھی ایک بلڈنگ ہے جی. یہاں پر آپ نے کچھ کلاس رومس ہیں، یہاں بھی کلاس رومس ہیں، یہاں بینچز ہیں، یہاں بینچز ہیں، یہاں ٹیچرز، یہاں ٹیچرز، یہاں بکس ہیں، یہاں بکس ہیں، یہاں بچے، یہاں بچے، ختم. اب اس کے بعد سب کچھ تو ہے. پھر کوالٹی، مطلب کوالٹی کہاں سے آتی ہے؟ اگر کسی ادارے میں کوالٹی نہیں تو کیا اس کا بینچز، بکس سب نہیں ہے کیا؟ سب کچھ ہے. ایکچولی کوالٹی لائز ان دا فائنر تھنگس، اینڈ اسپیشلی کس پہ ہوتا ہے پتا ہے؟ سب سے پہلے وائی اینڈ دین ہاؤ. اور ہماری نظر کس پہ ہوتی ہے؟ واٹ، کیا کرنا ہے، کیمرہ کون سا لگا، کیا یہ لگا دو، یہ لگا دو، یہ لگا دو، یہ لا کے رکھ دو، وہ لا کے رکھ دو، یہ ادارہ کھول دو، یہ سوسائٹی بنا دو، اتنے لوگوں کو جوڑ دو، کیا 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 کیا. لیکن کوالٹی اس سے نہیں آتی. یہ سب ضابطے کی تکمیل ہوتی ہے. اگر کوئی بھی کام آپ اتنے سارے، آپ اسکولوں سے بلانگ کرتے ہیں، آپ لوگ این جی او سے بلانگ کرتے ہیں، آپ سب اپنے آپ میں ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہے نا ذمہ دار لوگ یہاں پر ہیں. آپ سب یہ بات پر غور کریں کہ بھائی اگر جب تک ہمارے پروسیسز، ہمارا وائی اینڈ ہاؤ یہ جب تک ڈیفائن نہیں ہوتا ہے، ہم کبھی بھی کوالٹی کام ہم نہیں کر سکتے. وی ول اونلی اچیو میڈیوکریٹی. ایک ایوریج اوسط، بس ایک ضابطے کی تکمیل والا ہم کام کر کے اینڈ اپ کر دیں گے. ایک چھوٹی سی سٹوری سنا تھا آپ کو میں. ایک لیڈی تھی ایما کر کے، اس کو تھوڑا سا ٹانسل کا کچھ پرابلم آیا تھا. یو ایس کی بات ہے یہ، ایز اے ریئل سٹوری.
کچھ یہاں پر اس کو پرابلم آ رہا تھا, وہ بار بار تکلیف ہو رہی تھی, تو اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ نہیں بھائی بار بار ہو رہا ہے تو ایک کام کرتے کوئی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے. ایک دو ڈاکٹر کے پاس گئے, پھر بولے کہ نہیں شہر کے سب سے بیسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اب شہر کے سب سے بیسٹ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے بولا کہ دیکھو ایک کام کرتے ہیں, یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے, اس کو ہے نا ایک چھوٹی سی مائنر سرجری ہے, وہ یہاں سے جو اٹکن ہے نا وہ ہم کر دیں گے, بس کوئی بڑی بات نہیں ہے, چھوٹا سا کام ہے. بیسٹ ڈاکٹرز, بیسٹ ہاسپٹل, بیسٹ پروسیجر سب موجود ہے ہمارے پاس میں. انہوں نے ارے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, گریٹ, اپوائنٹمنٹ فکس ہو گیا. 2 بچے, ہسبینڈ وائف پورے ہاسپٹل گئے, اور چلو ہم لوگ ویٹ کریں باہر, جلدی آئیے بول کے ایسا ودا کر کے اندر گئے. اندر گئی ایما, اندر گئی, اور میں سمجھتا ہوں تھوڑی دیر ہوا ڈاکٹر باہر آئے. ہسبینڈ پوچھا خوشی سے, اور کیسا رہا آپریشن, ہاؤ واز اٹ؟ تو ڈاکٹر نے کہا سوری. ڈاکٹر کے منہ سے سوری کتنا ہیبت ناک ہوتا نہیں. کتنے ڈاکٹر ہیں یہاں پر؟ نہ ریئل والے, نام والے, میں تو نام والا ڈاکٹر ہوں, ریئل والے ڈاکٹر کون ہے ڈاکٹر سے بھائی سوری بات بولو, بھائی ہیبت ہوتی سوری بولے تو. ڈاکٹر کیا بولا, ڈاکٹر سوری وی کوڈ ناٹ سیو ہر. ارے ارے میں ہوا کیا, مذاق کر رہے ہیں آپ, مطلب ارے بھائی کچھ نہیں, چھوٹا سا آپریشن تھا, مائنر سرجری بولا آپ نے, واٹ ڈو یو مین, بس چلا گیا ڈاکٹر, سوری وی کوڈ ناٹ سیو ہر, ختم. تو اس کی تو مطلب یہ تو سوری بول کے چلا گیا, لیکن اس کی ہسبینڈ کی, اس کی تو زندگی, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, زندگی پوری رک گئی اس کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا ہوگا جی؟ اب وہ جو ہسبینڈ تھا اس کا, وہ ہسبینڈ جو ہے نا وہ اصل میں تھا وہ پائلٹ. تو پائلٹ لوگوں کا ایک پرابلم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے پرابلم؟ یہ لوگ ایئر لائن انڈسٹری سے بلانگ کرتے ہیں, اور ایئر لائن انڈسٹری کی ایک پرابلم یہ ہے کہ دے آر ویری پرٹیکولر اباؤٹ کوالٹی اینڈ سیفٹی. آپ کو پتا ہے آج بھی, آج کے زمانے میں دا سیفسٹ مینس آف ٹریول, اگر آپ کو ایک جگہ سے دوسرے کا جانا ہے, اور سب سے سیفسٹ اگر موڈ کوئی ہے تو پیدل چلنا ہے, بائک پہ جانا ہے, کار میں, ٹرین میں, فلائٹ جو دیکھا تو سب سے رسکی ہے دیکھنے میں, تو اڑ کے جاتا ہے, کبھی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن فلائٹ آر دی سیفسٹ مینس آف ٹرانسپورٹ ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. ایک زمانہ تھا کہ 100 میں سے ایک آدھ فلائٹ کریش ہو جاتی تھی, تو لوگ سر پہ کفن مان کے جاتے تھے, چلو بے جارو اللہ حافظ, پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی فلائٹ میں جانے سے پہلے. لیکن اب ایسا ہے کہ بھائی 86,50,000 سم تھنگ فلائٹ میں ایک آدھ فلائٹ کوئی کریش ہوتی ہے. 6 سگما کے بھی آگے چلا گیا ان کا نمبر. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس میں ایک خاص, ان کی ایک پروسیس ہے ان کا, جو ہے نا اس کو کہتے ہیں بلیک باکس. کتنے لوگوں نے بلیک باکس کے بارے میں سنا ہے بھائی؟ اینی بڈی؟ اچھا, بلیک باکس کا کلر کیا ہوتا ہے جی؟ بلیک باکس کا کلر کیا ہوتا ہے کوئی تو بولیے جی. اٹس سچ اے ڈاکٹر جی, کیا بولے؟ آبویس بلیک ہونا چاہیے, براؤن جی. کچھ اور کہا آپ نے, کس نے کہا تھا جی؟ بلیک باکس کا کلر اورنج ہوتا ہے. بلیک باکس کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ ہے نا وہ فلائٹ کے ساری آوازیں ریکارڈ کرتا رہتا ہے. اور ایئر لائن کا کیا ہے کانسیپٹ کہ بھائی جب پلین کریش ہوتا ہے نا, سب سے پہلے جاتے ہیں اور بلیک باکس کو ڈھونڈتے ہیں. اور بلیک باکس از سپوز ٹو بی انڈسٹرکٹیبل, مطلب وہ کتنا بھی کچھ بھی جل جائے سب کچھ, لیکن وہ خراب نہیں ہوتا, جلتا نہیں ہے وہ. تو جا کر پہلے اس میں سے آواز نکال کے کیا ہوا تھا. اب یہاں غور کریے تھوڑا سا, کیا ہوا تھا, کس پلین تو کریش ہو گیا, جو لوگوں کا انتخاب ہوتا ہو گیا سب کچھ, لیکن پھر بھی جاتے پہلا کام کرتے ہیں کہ بھئی یہ کریش کیوں ہوا تھا. اوکے, اور اس کے بعد میں جو ہے نا معلوم کرتے ہیں کہ بھئی اس کا کیا ریزن تھا, اور اس کے بعد میں اس ریزن کو فکس کرتے ہیں. تو دیکھیے غور کریے یہاں پر کیا چیز ہو رہی ہے. پہلی چیز, دے آر ایکسپٹنگ کہ بھئی ہم سے غلطی ہو سکتی ہے, ہم سے غلطی ہو سکتی ہے, دے آر ایکسپٹنگ اٹ. سیکنڈ, دے آر لرننگ فرام دیئر مسٹیکس, دے آر ایکسپٹنگ اٹ, دے آر لرننگ فرام دیئر مسٹیکس. تو فلائٹ میں ایسے بہت سارے, اگر میں بولوں گا تو بہت لمبی اسٹوری ہو جائے گی, لیکن جو ہے نا کیا کرتے ہیں وہ لوگ, کبھی کسی وجہ سے, جو جس وجہ سے بھی پلین کریش ہوا, پھر وہ اس کا سولوشن نکالتے ہیں, اور دنیا بھر کے سارے پلینز میں وہ سولوشن پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں.
اگر وہ سولوشن ایک لائٹ لگانا ہو یا پھر ایک کھٹکا چینج کرنا ہو یا پھر کچھ سینسر ریپلیس کرنا ہو تو پوری دنیا کے پلینس کو وہ چینج کرتے ہیں. یعنی کہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ دے شیئر دیئر سولوشنز اینڈ بیسٹ پریکٹسز ود دا انٹائر ورلڈ. اسی لیے آج ایئر انڈسٹری از دا سیفسٹ ان دا ورلڈ. اور وہی میڈیسن میں کیا ہوتا ہے ڈاکٹرز کے پاس میں, اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی میرے سے غلطی ہو گئی تو آپ کیا کریں گے؟ اور ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے؟ پیشنٹس بھائی میرے سے غلطی ہو گئی, ان کی جان چلی گئی, سوری بول تو کیا کرتے ہیں اس کے بعد میں؟ تو ڈاکٹرز کا کیا ہے, ڈاکٹرز جیسو شیئر نہیں کرتے. کیا شیئر نہیں کرتے؟ غلطی ہوئی تو غلطی کو پہلے ایکسپٹ نہیں کرتے, اگر ایکسپٹ کر بھی لیے تو اسے سیکھتے نہیں, سیکھے تو اس کو شیئر نہیں کرتے. اس کی وجہ سے آج بھی جو ہے نا لاکھوں موت میڈیکل نیگلیجنس کی وجہ سے ہوتی ہے. اور یہ جو ایما کا جو قصہ سنا رہا تھا میں, اس بیچارے کے ساتھ ویسے ہی ہوا کہ بھائی وہ وہاں پر تھی موجود, وہاں پر 3 ڈاکٹرز تھے اس آپریشن تھیٹر میں. اس کو جیسے اس کو اینستھیشیا دیے بے ہوش کرنے کے واسطے, دیتے ہی کیا ہوا, وہ اس کا سانس رک گئی. اب سانس رکی تو کیا کرنا, آکسیجن کیا ہے تو اب سانس رک گئی اس کی, تو یہاں سے منہ میں سے اس کو ایکشن دینے کے لیے پائپ ٹھوستے جا رہے ہیں. تو بہت کم 1 in a million لوگوں سے ایسا ہوتا ہے کہ یہ بھی بلاک ہو جاتا ہے, اس کا یہ جو راستہ ہے یہ بھی بلاک ہو گیا اس کا. اب 3 ڈاکٹرز مل کے پائپ ٹھوس رہے, اور وہ اب سوچو سانس رک گئی, کتنا وقت ہے آپ کے پاس, کتنا وقت ہے آپ کے پاس. اب وہ پوری محنت طاقت کر, پیچھے ایک نرس کھڑی ہوئی ہے, انہیں بھاگ کے باہر گئی, ایک چھوٹا کٹ لے کے آئی. اب لا کے وہ کٹ لے کے دوں یا نہیں, ایسے کرتے کھڑی ہے. اب انہیں کیا سوچ رہی, پہلے ٹائم کم ہے, اگر میں کٹ دینے میں اس کا ٹائم خراب کر دی تو پھر سوچ رہی کہ نہیں کٹ کی شاید ضرورت ہوگی. نہیں, انہیں ضرورت انہوں آلریڈی سوچ لی ہے, تو انہوں آلریڈی سوچ لیے ہوں گے یہ کٹ کے بارے میں. تو پونچھ بولتے تھے ڈاکٹر, 3 ڈاکٹر ایک سے پونچھ بولتے تھے میں لاؤ بول کے. وہ سوچنے میں وہ کٹ کیا تھا, یہاں سے کہتے کاٹ کے ٹراسیکٹومی بولتے, کیا بولتے وہ ٹریکیسٹومی کچھ بولتے. تو یہاں سے کچھ وہ ڈال کے پائپ یہاں سے آرٹیفیشل ریسپریشن دیتے ہیں. وہ لے کر بھی آگے کٹ, لیکن وہ دینے میں جھجکی, اس کی جان چلی گئی. اب بولو کون ہے اس کا ذمہ دار؟ وہ لڑکی جس کا آپریشن ہو رہا تھا, وہ ڈاکٹرز وہاں پر جو پائپ ٹھوسنے میں لگے تھے, وہ نرس جو کٹ لے کے کھڑی تھی لیکن دے نہیں پائی, کون ذمہ دار ہے؟ جی, بلیم کرنا بہت آسان ہے, کسی کو بھی بلیم کرنا بہت آسان ہے. ہم شاید اس کا آنسر تو نہیں ڈھونڈ پائیں گے کہ بھائی ذمہ دار کون ہے, لیکن پورا سسٹم اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. اس کو کیوں اتنی فریڈم نہیں تھی کہ وہ نرس اس کو بول سکے کہ بھائی یہ کٹ آپ لے لیجیے ڈاکٹر صاحب, اس کو کیوں اتنا اس کو فریڈم نہیں تھی؟ کیوں وہ ڈاکٹر کا مائنڈ سیٹ نہیں تھا کہ بھائی وہ کچھ ریچ آؤٹ کرے, کچھ اور آپشن پوچھے, طلب کرے. اس طرح تو یہاں تو ایک جان گئی, ایک جان ایک آپریشن تھیٹر میں گئی. لیکن پتا ہے ہمارے ٹیچرز ہر دن کتنے جان لیتے رہتے ہیں, کیسے کتنے جان ایسے ختم ہوتے ہر دن ہمارے اسکولوں میں, کتنے خاندان برباد ہوتے ہیں ایسے ہی. آپ کو پتا ہے ایک بار ٹیچر نے جھڑک دیا, you stupid donkey, you shut up, you. پوری کلاس کے سامنے جب بےعزتی ہوتی نا بچوں کی, زندگی میں کہیں پڑھتے نہیں. آکاش وانی ہے, بولیا گدھا وہ تو بولتا سمجھتا ہے, ٹیچر ہی سمجھتے گدھا, میں تو گدھا ہی ہوں. کتنے بچے ہو سکتے ہیں ایسی چیزوں سے نکل پاتے ہیں. دا پرابلم از, ارے میڈیکل میں تو پھر بھی کچھ تو کچھ سولوشن ہوں گے یا پھر نقصان اس کا کم ہوگا, لیکن ایجوکیشن میں ایسا ہے کہ یہاں پر نہ تو ہمارے پاس میں وی ایکسپٹ اوور مسٹیکس, وی ڈونٹ لرن فرام اوور مسٹیکس, وی ڈونٹ شیئر اوور بیسٹ پریکٹسز, وی ڈونٹ ہیو فریڈم ٹو اسپیک. اگر ٹیچر کے پاس سولوشن ہے, اس نے دیکھ رہی ہے کلاس میں میم سلیبس کمپلیٹ نہیں ہو سکتا, کین وی ڈو دس, میں دیکھ رہی ہوں کہ بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کیا وہ جا کے بول سکتی ہے اس نرس کی طرح؟ نہیں. اس کو سمجھے گا ارے بیکار ہے, کام کرنا نہیں آتا, ہٹو تم دوسرے ٹیچر کو لاؤ. I mean the whole system has become so corrupt. ہم کرپٹ بولتے سب سے پہلے ہم جا کے سرکار کو دیکھتے ہیں, ارے بھائی سرکار از ڈفرنٹ, یہاں سے ہوتا ہے کرپشن, اپنے دل سے ہوتا ہے, پہلے یہاں سے صاف کرو. تو سرکار جو ہے نا وہ تو صرف اس کا مینیفیسٹیشن ہے, اللہ کا عذاب ہے کہ آپ جب یہاں جب صفائی نہیں ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ دے رہے ہیں. آپ کو پتا ہے اسرائیل کے بارے میں بار بار اس لیے کہتا ہوں, اسرائیل has become so powerful. Why? Because it's a small nation. Because it is consistently under threat. چار طرف سے وہ اپنے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے.
ایک بار میں 2-3 بار اس پہ کمپلیٹلی ایسا اٹیک ہوا کہ وہ پورا ختم بھی ہو سکتا تھا. جب انسان جب ایسے حالات میں ہوتا ہے نہیں تو بہت مضبوط بنتا ہے. لیکن اگر وہ جاگ جائے تو, اگر وہ کانشیسلی سمجھے کہ مجھے کرنا کیا ہے اور اپنے پرائورٹیز کو سیٹ کرے, اتحاد بنانے کی کوشش نہ کرے. میں اتنے بڑے اسٹیج سے ایک بہت بڑی بات آپ کے سامنے کہہ دیا, اتحاد بنانے کی کوشش نہ کریں, آپ نہیں بنا پاؤ گے. زندگی نکل جائے گی آپ کی اتحاد کرنا, سب کو ایک پلیٹ فارم میں لانے کی. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی 95% سے زیادہ زندگی صرف اپنے لوگوں کے اوپر, اپنے لوگوں کو جوڑنے میں یا اپنے لوگوں سے لڑنے میں چلی گئی. 5%. ایک کتاب ہے داستان ایمان فروشوں کی, میں سمجھتا ہوں آپ میں سے ہر کسی کو پڑھنی چاہیے, ہر کسی کو پڑھنی چاہیے. یہ لازم ہے ہمارے لیے, اگر کوئی اقتدار میں قیادت میں تو پڑھنی چاہیے ہم کو. 95 چیپٹرز اس کے کتاب کے صرف مسلمانوں کے ساتھ جوڑنے, لڑنے یا ان کو ایک ڈائریکشن میں لانے کے اوپر گئے. لاسٹ کے 5% میں اور جا کر بیت المقدس فتح کر لی. مشکل سے کیے, آسان نہیں تھا, لیکن 5%. ہم بھی کیا کرتے ہیں نا اکثر, میں آئی ڈونٹ نو میں کچھ غلط بول رہا ہوں یا کہ آپ کے ویژن کے اگینسٹ جا رہا ہوں. میں میں تو دعا کر کے شروع کرتا ہوں کہ بھائی میرا یہاں پر آنا, میرا بولنا امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ لوگوں کے دلوں میں آپ کو کیا چاہیے, آپ کو کیا بولنا چاہیے, بس اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ کلام کروا لے, میری تو یہ نیت ہوتی. تو اس میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ کا یہاں جڑنا بہت بہت مبارک ہے, آپ کا یہ فارم کرنا بہت مبارک ہے. لیکن ہم جو ہے نا کچھ ایسے آئیڈیلسٹک اصولوں میں نہ پھنس جائے کہ ہم زندگی بھر صرف ان اصولوں میں رہ جائیں. اصل کام ہے. حیدرآباد میں جو ہے نا گورنمنٹ سے ماشاء اللہ دیکھیں, ایک IAS آفیسر, آپ ماشاء اللہ آپ بھی کچھ سول سروس کے اوپر کام کر رہے ہیں, میں سنا یہاں پر بہت سارے کام محنت ہو رہی ہے سول سروس کے اوپر. ہمارے پاس AK خان صاحب بول کے ہمارے IPS آفیسر رہے, وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک بار وہ US گئے تھے تو انہوں نے جو ہے نا, اور مجھے بتا دیجیے گا میں ٹائم کب ختم ہو رہا ہے جی, تو US گئے تو وہاں کے سارے ڈونرز کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی. وہ لوگ بہت خوشی کے ساتھ, وہ یہ شریف صاحب, وہ ابراہیم صاحب, وہ فلاں والا, سب لوگ مل کے بیٹھ کے خان صاحب آئے کھانا, تو بولے بات چیت چلی, تو بولے خان صاحب آپ بتائیں ہم لوگوں نے ماشاءاللہ لاسٹ ایئر جو ہے نا 120 کروڑ کا ہم لوگوں نے چیریٹی کی, اور فلاں ادارے نے تو اور اتنا زیادہ کیا. اچھا وہ سن رہے تھے. جب پوری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ایئر یہاں آنے سے پہلے میں نے ایک سائن کیا تھا میں نے, اور مائنورٹیز کے لیے 8,000 کروڑ سینکشن ہوئے. کتنے؟ 8,000 کروڑ. وہ اپنی زندگی میں بھی اتنا ڈونیٹ نہیں کر پاتے تھے, انہوں نے صرف ایک سائن سے اتنا کریا. ایک آفیسر کی اتنی ویلیو ہوتی ہے اگر وہ صحیح طریقے سے کام کرے. تو یہ جو سینکشن ہوئے 8,000 کروڑ, یہ تھے مسلمانوں کی مائنورٹی ایجوکیشن کے اوپر تھے. اب مائنورٹی ایجوکیشن کے اوپر جب یہ سینکشن تو ہو گیا, اور ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ بھئی کچھ 100-200 اسکول بنانے ہیں, مائنورٹی ریزیڈینشیل اسکولس. اب سارے کمیونٹی کے لوگوں سے انہوں نے میٹنگز کری, سیشنز بنائے, کرے, بہت سارے کام کیے. اب لوگ پیچھے پڑ گئے, ارے سر کب بنائیں گے, کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا پتا ہے, انہوں نے ڈسٹرکٹ کے, تلنگانہ کے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک کرائے کی بلڈنگ لینا شروع کر دیا. کرائے کی بلڈنگ لے کر وہاں پر چھوٹے چھوٹے اسکول سٹارٹ کرتے. اب لوگ غصے میں بہت پریشان, ارے 8,000 کروڑ ایکسپینشن کرے, انہوں دیکھو تو ایسا کرتے رہے, فل ان کے اوپر, ان کے خلاف پیسے کھا کے کیا کیا سوچ لیا لوگ پتا نہیں. پھر انہوں نے ایسی کمیونٹی میٹنگ کرے, کر کے بولے کہ بھائی میرے سامنے 2 راستے ہیں. ایک کہ میں زمین خریدوں, اس میں بہترین انفراسٹرکچر ڈیولپ کروں, اس میں بہترین یہ کروں, وہ کروں, سب کر کے پھر میں ایک اسکول سٹارٹ کروں. پھر ایسے 1, 2, 3, 4 کر کے میں ایسے 100-200 اسکول اسٹیبلش کروں, جب تک ایک اسکول بھی نہیں بنتا, جب تک سرکار بدل جاتی, پورا کمٹمنٹ ختم ہو جاتا. یا پھر میں کام شروع کر دوں اور کام کرتے 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 وہاں تک پہنچ جاؤ جہاں تک میں جانا مقصد. سب کی بولتی بند ہو. کام کرنے والے ایسے رہتے, کام کرنے والے کام کرتے. لیکن ہم جیسے لوگ یہاں جڑنے کا مقصد کیا ہے, اکیلے اکیلے بھی کام کرتے رہتے. دیکھیں انفرادی اپنی خود کی محنت کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے الگ الگ نہیں بناتے, سب سیم دیتے دیکھ جیسے, ایک کلر, ایک ناک, ایک چہرہ, ایک آنکھ, ایک, ہر کسی کو الگ الگ بنا ہے نا. ہر کسی کو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں بھی دی ہے, ہر کسی کو الگ الگ ذمہ داری دی ہے, اور ہر کسی کو اس کی صلاحیت کے حساب سے پوچھ بھی ہونے والی ہے. تو آپ کو آپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیت کے مطابق کام کرنا, یہ آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں دنیا میں اپنا خود کا خلیفہ بھیج رہا ہوں. کس کا؟ اللہ کا خلیفہ. کتنی بڑی بات.
یہ آیت سننے کے بعد تو شیطان مردود ہو گیا نا, اس کو ہونا تھا پوزیشن, وہ کیسا دے دیا آدم کو, جلن, حسد, نافرمانی, وہاں سے سب شروع ہوئی, مردود ہو گیا. اتنی بڑی پوزیشن, ہم کو احساس بھی نہیں کیا پوزیشن, سوچتے بھی نہیں اپنی یہ پوزیشن کیا ہے, میں کیا کرنا چاہیے پوزیشن کے واسطے. اینی ویز سمپل ٹرمز میں اگر بولوں, یہ جو پوزیشن جو ملا ہے, جو رتبہ ملا ہے یہ خلیفہ بننے کا, اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, اس صلاحیت کے ذریعے آپ کو کیا کرنا ہے, ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا نہیں کرنا ہے, جتنی ضرورت ہے اتنا پورا کرنا ہے. ارے بھائی اس کو ضرورت ہے, لا کے گھر بھر کے اس کو اناج دے دیے, اس سے فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے, جتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اتنا وقت تدریجاً کمال تک پہنچاتے اللہ تعالیٰ. تو یعنی کہ آپ کے پاس جو صلاحیت ہے, آپ میں سے کوئی NGO ہے, آپ میں سے کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے, آپ میں سے کوئی ٹیچر ہوں گے, آپ کے ڈاکٹر ہے, ہر قسم کی صلاحیت کے یہاں لوگ بیٹھے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ آپ کو جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اس صلاحیت کو پروان چڑھانا ہے. پوچھ آپ کو اسی کی ہونے والی ہے. آپ کو یہ پوچھ نہیں ہوگی کہ بھائی آپ نے جو ہے نا کہ بھائی کتنا آپ نے سوشل سروس کی, آپ نے وہ فلاں پروفیشن میں جا کے کام کیا. جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے, وہ صلاحیت کی پوچھ ہونے والی ہے. اس صلاحیت کے ذریعے آپ کو ضرورت مندوں کی ضرورت کے حساب سے پوری کرنا ہے. اور ایسے جب ملیں گے, جب اپنی صلاحیت کے لوگ جب ملتے ہیں, تب گلدستہ, تب گارڈن بنتا ہے, تب ایک جو ایسا موومنٹ, جب جو ایسا کام شروع ہوتا ہے عوام کے جیسا, یہ کام بھی جب کامیاب ہوتا ہے. ہر کوئی یہ کام کرے جائے گا تو کام کامیاب نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے یہاں پر اس کے اوپر بہت ساری جو باتیں آئی ہیں, کیا بولتے ہیں, اپنے ایجوکیشن کے اوپر, یہ بہت ساری باتوں کے اوپر, تو میں یہاں پر وہ چیزوں کو دہراؤں گا نہیں, بلکہ میں الحمدللہ آپ کے سامنے یہ مینشن کروں گا کہ الحمدللہ میں یہاں پر ان سب چیزوں کا سولوشن لے کر آیا ہوں. کیونکہ میں جو ہے میں 8-10 سال میں نے US میں پڑھائی کی ہے, وہاں پر میری بہت بڑی کمپنی بھی تھی, میں نے کافی وقت وہاں پر US میں اسپینڈ کیا. لیکن اس کے بعد میں میرا اتفاقاً انڈیا کو آنا ہوا, اور اس کے بعد میں جب میں کچھ دن کے لیے ایک ایجوکیشن جہاں پر میں پڑھا تھا, اس کا نام MS ایجوکیشن اکیڈمی ہے حیدرآباد میں, وہاں پہ میرے استاد سے ملنے کے لیے جانا ہوا کچھ ایسے. لیکن جیسے میں نے دیکھا اور کچھ دن رہتے رہتے چھٹیوں میں جب یہ احساس ہوا کہ ایجوکیشن کتنا قیمتی ہے, کتنی ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے, میں کچھ اپنا وقت بڑھاتے آج 13-14 سال ہو گئے میں یہیں پر اسی کام میں جڑ گیا. الحمدللہ آج MS ایجوکیشن کے 102 انسٹیٹیوشنز ہیں, جس میں سے اسکولس بھی ہیں, کالجز ہیں, ریسرچ سینٹرز ہیں, اس کے ڈگری کالجز ہیں, CS CPT کے ایگزامس ہوتے ہیں, IIT, NEET, IAS اکیڈمی میں الحمدللہ 2 IAS آفیسرز بنے ہمارے پاس سے ماشاءاللہ. تو یہ سارے کام ہم لوگ ماشاءاللہ ہم لوگ کرتے ہیں حیدرآباد سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے کیا کہ تقریباً 3000 اسکولس سے ہم لوگ جڑے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی فارمل کوئی باڈی ہے, بس ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم یہ سارے اسکولس کے ساتھ میں جڑ کر ایک دوسرے کا تکلیف غم بانٹتے ہیں, کس کی کیا ضرورت ہے, ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. بیسیکلی ہم ریسرچ کرتے ہیں کہ بھائی آنے والے سال میں کیا چیلنجز آ سکتے ہیں ایجوکیشن میں, اس کا سولوشن کیسے ڈھونڈے, کہاں سے ڈھونڈے, کون ڈھونڈے. بھائی ہو سکتا ہے اورنگ آباد میں کوئی اسکول ہے, اس کے پاس ویل ایکوپڈ, وہ لوگ اس کا سولوشن ڈھونڈیں, ان کے ساتھ میں کسی گجرات والوں کو کر دیں, کسی کلکتہ والوں کو جوڑ دیں, 2-3 لوگ ملے, اس پہ کام کریں, محنت کریں, سولوشن لے کریں. ایسے کئی سولوشن ہم لوگوں نے کیا کہتے ہیں ڈسکور نہیں بلکہ ہم لوگوں نے کریٹ کی ہے ماشاءاللہ. جیسا ایک سولوشن تو ہے کہ جیسا بات کرتے فوزیہ میں بتا رہی تھی کہ بھائی کیوں نہ ہماری تعلیم جو ہے انٹیگریٹڈ ہو جائے, جس میں سائنس اور میتھس کے ذریعے بھی ہم مورل سیکھیں, دین سیکھیں. ماشاءاللہ ایسا پورا کمپلیٹ کریکولم آلریڈی تیار ہو گیا ہمارے پاس میں. اس کو 200 سے زیادہ اسکولس یوز کرتے ہیں. اس کو ابھی سال 400 اسکول ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایسا کریکولم یوز کریں. پھر جو ہے نا ٹیچرس کے B.Ed کے بارے میں بات چل رہی تھی. دیکھیے B.Ed میں کوئی اسٹینڈرڈ بچا نہیں ہے. میں B.Ed کالجز کو بھی جا کر معائنہ کے لیے, مائکرو آبزرویشن کے لیے جاتا ہوں کئی بار. میں جب میں جا کے دیکھا ہوں کہ ایک ٹیچر بیٹھتے ہیں, ٹیچرس کو کیسے پڑھانا سکھا رہے ہیں, خود چیئر پہ بیٹھے ہوئے اور بیٹھ کے ہاں ایسا ادھر ایسا کر کے بس بات چیت کرتے, ڈسکس کرتے بیٹھے. تو لگا بیٹھ کر آپ پڑھانا کیسے سکھا سکتے ہیں, مطلب ہاؤ از اٹ پاسبل. ایک بار ابوال کلام جو ہے نا, یہ مولانا ابوال ہے ہمارے پریزیڈنٹ عبد الکلام, ان کو جو ہے نا اتنی ایج کتنے 70+ ہو گئے تھے خالی ان میں لاسٹ میں. تو جب وہ ایک لیکچر دے رہے تھے, جو ہمارے پرنسپل صاحب تھے وہ بھاگ کے چیئر لے کے جا کے دیے, تو گھور کے دیکھے ان کو, سیٹنگ اینڈ ٹیچنگ, ہاؤ از اٹ پاسبل. 70 سال کے ہیں وہ ایسا بول رہے ہیں. اور B.Ed میں ایسا پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی جس کے اندر پڑھانا کیسے ہے وہ ایسا پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی اللہ والا. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے کیا ہم لوگوں نے بہت سارے ٹریننگ کے سسٹمز ہم لوگ تیار کیے. ہمارے پاس میں الحمدللہ سال بھر ٹیچر ٹریننگ کے پروگرام چلتے رہتے ہیں. کئی آن لائن بھی ہوتے رہتے ہیں, مختلف جگہوں پہ ہوتے رہتے ہیں, بنگلور میں بھی ہوتے ہیں, حیدرآباد میں بھی ہوتے ہیں. تو ان شاء اللہ وی کین کولیبریٹ اینڈ وی کین شیئر آل دوز کریکولم, آل دوز ٹیچر ٹریننگ پروگرامس. اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ, صرف یہی نہیں بلکہ اور ایک اچھی بات یہاں پر آئی تھی کہ بھائی
ہم کتابیں تو دے دیتے ہیں لیکن ٹیچرس کو پڑھانا نہیں آتا. یہ بڑی مسئلہ ہے. بہت اچھی بات ہے, میں سن رہا تھا, سب لکھ رہا تھا میں نوٹس میں. تو ہم لوگوں نے اس کے اوپر بھی سولوشن نکالا کہ بھائی ہاؤنا, حسنا, حکمہ, حلم, ایسے کر کے پروگرامس ہم نے بنائے کہ بھائی نرسری سے لے کے 2nd کلاس تک کیا پڑھایا جائے, کیسے پڑھایا جائے, اس کا پورے نوٹس, ٹیچر ٹریننگ اور وہ کیسے پڑھانا چاہیے, اس کے پورے میتھڈس, اس کے ایکٹیویٹیز اور پورے نوٹس ہم لوگ پورے شیئر کرتے ہیں اسکولس کے ساتھ ہر کلاس کے حساب سے. اس کا بھی پراپر سسٹم بنا دیا گیا ہے. یہی نہیں بلکہ جو ہے سنا, اگر آگے جا کے جیسے NEP کے بارے اتنی بات ہو رہی ہے کہ بھائی NEP کے اندر بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں. NEP کو کمپلیٹلی مانسٹر نہیں سمجھنا چاہیے. ہاں بہت سارے ہڈن چیزیں بھی ہیں, ہماری شخصیت کے ساتھ, ہمارے ایمان کے ساتھ بھی بہت ٹکراؤ ہے اس کا بھی ہم کو سولوشن ڈھونڈنا ہے. وہ سولوشن اکیلے سے نہیں ہو سکتا, اس کے لیے ہم کو مل کے کرنا پڑے. بہت سارے ایسے کام ہیں جو مل کے کرنا پڑے گا. تو اس کے اندر کیسے جو اچھائی ہے ہم وہ بھی نکال رہے ہیں, اس کے اندر سے جو چیلنجز ہے اس کو بھی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کا سولوشن نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک سولوشن اس کا ہے آلٹرنیٹیو ایجوکیشن ہے, ایک سولوشن اس کا ہے ہوم اسکولنگ ہے. وہ سب کے اوپر بھی کافی ہمارا کام ہو گیا. آلٹرنیٹیو مطلب آپ سافٹ ویئر بیسڈ, آن لائن بیسڈ, اوپن اسکولس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. ہوم اسکولنگ کے ہم لوگوں نے باضابطہ باکسز بنا دیے 1st سے لے کے 5th کلاس, نرسری سے لے کے 5th کلاس تک, یعنی کہ آپ باکس گھر پہ پہنچ گیا, ٹیچر فون پہ یا آن لائن آپ کو پڑھا دے گی, ویسا بھی سسٹم تیار کیا. ایسے بہت سارے کام الحمدللہ, یہاں تک کہ سافٹ ویئر ہے, پھر بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر ریسرچ, بہت سارے ایسے کام الحمدللہ ہو چکے ہیں. تو بہرحال میں اس کی تعریفیں کرنے کی جگہ پہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیے, ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ کام لیا ہے, ایک طرف میں آپ لوگوں سے کام لیا جا رہا ہے. یہاں پر آپ لوگوں نے بلایا ہے مجھ کو پتا نہیں تھا کہ وام کے بارے میں, مجھے صرف معروف صاحب کا کال ہے. میں بہت کم جاتا ہوں, میں ریسرچ کرنے والا بندہ ہوں بھائی. میں اپنی زندگی قربان کر کے یہاں پر بیٹھا ہوں. میں صرف اپنے ریسرچ پہ, ایجوکیشن پہ, ٹیچر ٹریننگ پہ, اسی پہ فوکس کرتا ہوں. میں کہیں جاتا نہیں, میں کوئی پروگرامس پہ نہیں جاتا, میں بہت کم جاتا ہوں. معروف صاحب کا کال آنے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آیا کیوں کال کرے, ایک بار کال کیا, 2 بار کال کیا, لیکن میں منع نہیں کر پا رہا ہوں ان کو. میں تھوڑا مشکل ہوگی قریب, لیکن میں منع نہیں کر پایا. میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب, آپ بولے میں حاضر ہو جاتا ہوں. یہاں پر آنے تک بھی مجھے پتا نہیں تھا کہ وام کا اصل پورا کام کیا ہے. بہت اچھی بات ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ بہت اخلاص کے ساتھ یہ کام شروع ہو رہا ہے. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے یہاں آپ لوگ سب جڑے ہیں, تو دیکھیں بے مقصد بے معنی تو آپ نہیں جڑ سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت کے ساتھ ایسا تو کھلواڑ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ظلم حرام کیا ہوا ہے. تو آپ کے وقت کے ساتھ تو نہیں, آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں, کچھ نہ کچھ پرپس ہے, مقصد ہے اس کا. کچھ مقصد کے واسطے اللہ تعالیٰ نے چن کے آپ کو ایک ایک کو یہاں پر لا کے بٹھایا. آپ بالکل یہ نہ سمجھے کہ ارے بھائی میں یہاں پر آ گیا, ٹھیک ہے چلو یار اور تھوڑی دیر سننا ہے, پھر جا کے کھانا کھا لیں گے, جا گھر جا کے سو جائیں گے, سنڈے برباد ہو رہا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دس از یور چوائس. آپ چاہ رہے ہیں, اب اللہ تعالیٰ کو یہ بول رہے ہیں, اگر آپ ایسا سوچ رہے دل میں, تو اب اللہ تعالیٰ کو بول رہے ارے کیا ستاتے رہتے بھائی آپ, ایسا سونے تو بول تو لے آ کے بٹھا دیتے, ایسا بولتے اللہ تعالیٰ کو. بغیر دل میں ایک منٹ بھی ڈاؤٹ آ رہا تھا, ارے بس بھائی ختم کرو بھائی, جا کے کھانا کھا لیتے. تو آپ لٹرلی یو آر گیونگ دس آنسر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. بھائی آپ کیوں میرے کو ڈال رہے کاموں میں, بس ہے میں جتنے کام کروں وہ بہت ہے میرے واسطے. تو اللہ تعالیٰ جب یہاں پہ ڈالے تو پلیز آسک یور سیلف وائی ایم آئی ہیئر, ہاؤ کین آئی کنٹریبیوٹ. ہم دنیا میں دینے کے لینے کے واسطے نہیں آئے, لینے کے واسطے تو جنت ہے, جو چاہو ملے گا. یہاں صرف ضرورت پوری کر کے دینے کے واسطے آئے, ذمہ داری اٹھانے کے واسطے. تو میں کیا کر سکتا ہوں, آپ ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھیے. بھائی میں وام کے واسطے جو ہے نہیں, دیکھیے میں ایک جو سمجھ میں آیا کہ آپ لوگوں کا ماشاءاللہ گراؤنڈ ورک بہت اچھا ہے, نیٹ ورکنگ اچھی ہے آپ لوگوں کی, آپ لوگ جس طرح سے اویئرنیس ریز کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ کام کریے. آپ لوگ ماشاءاللہ آپ نے 3-4 ایکڑ ایکوائر کیے, اور بھی کر سکتے ہیں, آپ ایکوائر کریے. آپ جو ہے نا ماشاءاللہ اسکولس کھولیے. ہمارا MFEID کا ایک اور ایک مقصد یہ ہے کہ بھائی ہم جہاں پر بھی ہمارے بچے ہیں, چاہے وہ تھوڑے بہت ایک ہینڈ فل بچے بھی کیوں نہ ہو, وہاں پر معیاری تعلیم اور تربیت اس کا انتظام ہو جائے. وہاں پر ایسا ادارہ کھل جائے جو تعلیم اور تربیت دونوں فراہم کرتا ہے. وہ کیسے کرنا ہے, اس کے پورے سسٹم, سولوشنز, ٹریننگ سب موجود ہے ہمارے پاس. بس ہمارا کام کیا ہے, ریچ آؤٹ کرنا ہے. لیکن ہم قاصر ہے ہر جگہ پہنچنے سے, ہم فزیکلی ہم جو اٹس ناٹ پاسبل فار اس, لیکن اس طرح سے ہم کولیبریٹ کریں گے, آپ کی فکروں کے ساتھ ہم بھی جڑ جائیں گے انشاء اللہ. تو جہاں جہاں آپ جائیں گے, جہاں جہاں بھی آپ ادارے کھولیں گے, انشاء اللہ ہم ہمارے پورے سولوشنز کے ساتھ, سروسز کے ساتھ ہم آپ کا تعاون کرنے تیار رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو ویری مچ. آپ لوگوں نے مجھے برداشت کیا اتنی دیر. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں اور زندگی میں, آپ کی مال دولت میں, آپ کے اولاد میں برکت عطا فرمائے. ایک کام کرتا ہوں, جو ہمارے جو کوآرڈینیٹر یہ سارا جو مینیج کرتے ہیں, میں ان کا نمبر دیتا ہوں 9502 911 322. ظفر احمد صاحب 9502 911 322. جی یہ ظہیر آباد میں رہتے ہیں. تو ویسے تو ماشاءاللہ آل اوور انڈیا موو کرتے تھے. جی
جی ایسا ہم لوگ زونز بنا کر کام نہیں کرتے. ہم لوگ انڈیویجل اسکولس کے ساتھ سیٹ اپ کر کے جو بھی ایکٹیو ہوتا ہے ان کو آگے بڑھا کے ان کو ایک سینٹر بنا دیتے ہیں تاکہ وہ اور 4-5 اسکولس کو ہیلپ کریں. ایک بار ایک اسکول جو ہے سو تھوڑا سا اسٹیبلش ہو جاتا ہے, کوالٹی اس پہ آ جاتی ہے, تو ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اب آپ اور 4 اسکولس کو جوڑ لیجیے. ایسے کر کے پورا آل اوور انڈیا میں کرنا ہے. مہاراشٹر میں کوئی اسکول کنیکٹڈ ہے کیا؟ ہاں بہت سارے اسکول بامبے میں ہے, ممبرا میرا وغیرہ میں ہے, بہت سارے اسکول مالیگاؤں میں. جی بامبے مالیگاؤں وغیرہ میں بھی بہت سارے اسکولس ایم ایس اکیڈمی سے جڑے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. ہاں ہاں بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سید مصباح الدین صاحب. میں اب سبھی شرکا سے درخواست کرتا ہوں کہ باہر کھانے کا انتظام کر دیا گیا ہے, آپ لوگ لائبریری کے سامنے کے حصے میں کھانا تناول فرمائیں, اور ہماری بہنیں اس طرف سے میرے سیدھے ہاتھ کی طرف سے دروازے سے آپ لوگ باہر نکلیں. انشاءاللہ وہاں پہ آپ لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے.